السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا کلام نورانی و فرمان نورانی سورہ مبارکہ نور آیا 55 سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے مومنوں کو خدا نے یہ خلافت عطا فرمائی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور خداوند پروردگار اپنا دین مرضی کی طاقت و قوت اور اقتدار انہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ خوف کے بعد بدل کر ان کو امن عطا کرے گا، خوف کے بدلے امن عطا کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تاکہ یہ مومنین اور عمل صالح بجا لانے والے بندگی خدا کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی شے کو اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے انکار کیا، جھٹلایا اس کو، وہ فاسق ہے اور دین سے باہر ہے۔ یہ آیہ مجیدہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ مومنین کے لیے ذکر فرما رہی ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، انہیں خلافت زمین عطا فرمائے گا۔ دیگر آیت کے اندر ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے جو لوگ زمین پر کمزور قرار دیے گئے ہیں، ضعیف رکھا گیا ہے، انہیں زمین کی امامت عطا فرمائے۔
اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اپنے صحف میں تورات و زبور میں یہ مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اور طے کر دیا ہے کہ زمین کی وراثت میرے عباد صالحین کو نصیب ہوگی۔ اس مضمون کی اور متعدد آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن میں زمین کی خلافت، پوری زمین کی امامت اور پوری زمین کی وراثت کا وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اور ارادہ ذکر فرمایا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں مستضعف و کمزور و ضعیف قرار دیا گیا ہے انہیں ہم زمین کی امامت و وراثت عطا کریں۔ نجعلہم الوارثین و نجعلہم ائمہ، امام بنائیں زمین کا اور وارث بنائیں زمین کا۔ یہ وعدہ خدا تاریخ کی گواہی کے مطابق ابھی تک پوری زمین کے اوپر مکمل طور پر نافذ نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا، اگرچہ زمین کے بعض حصوں پر خدا کے عباد صالح کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ وارث بنے ہیں زمین کے ایک خاص حصے میں اور ایک مخصوص زمانے کے اندر، لیکن جس طرح اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمام زمین کی وراثت و تمام زمین کی امامت اور تمام زمین کا اقتدار و خلافت مومنوں کو اپنے عباد صالح کو عطا کرنی ہے۔ تاریخ انسان کی اور اسلام کی اور ادیان کی گواہی نہیں دیتی کہ ایسا کوئی زمانہ گزرا ہو جس میں تمام زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہوئی ہو، اللہ کے مقرر کیے ہوئے حاکم کی خلافت و حکومت برپا ہوئی ہو اور تمام زمین حاکمیت خلیفہ خدا کے تحت قرار پائی ہو۔ روایات کے اندر جو دونوں مسلک کے مطابق، مسلمانوں کے دونوں مسلک مسالک کے مطابق، شیعہ امامیہ مسلک کے مطابق بھی اور اہل سنت کے کثیر علماء کے مطابق، یہ وعدہ خدا آنے والے زمانے میں اور آخر الزمان میں پورا ہوگا، اور اس کی تفصیل اور جزیات بھی ذکر کی گئی ہیں روایات کے اندر۔ کب پورا ہوگا، کیسے پورا ہوگا، کس کے ذریعے پورا ہوگا، اور وہ کون ہستی ہے جس کے آنے سے یہ وعدہ خدا مکمل ہوگا۔ روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہیں، اور یہ روایات ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی مروی ہیں۔ یہ روایات نبوی بھی ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی مروی ہیں اس مضمون کی روایات کہ یہ وعدہ اللہ کا آخر الزمان میں پورا ہوگا، اور تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ وعدہ خدا میری ذریت اور میری اطرت و اہل بیت میں سے میرے 12ویں خلیفہ کے ذریعے پورا ہوگا، کہ جب خداوند تبارک و تعالی ان کے ذریعے پوری دنیا کو، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظلم و فساد سے زمین پاک ہو جائے گی،
یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اس طرح سے وہ 12واں خلیفہ رسول اللہ کا و فرزند زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و فساد سے بھر چکی ہوگی۔ اس مضمون کی روایات دونوں کتابوں کے اندر اور خصوصاً تفسیروں کے اندر اہل سنت کی تفاسیر میں اور امامیہ کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ اگرچہ بعض اہل سنت کے تفاسیر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ وعدہ پہلے ہو چکا ہے پورا، اور وہ عصر خلفائے راشدین کو اس وعدہ خدا کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ یہ وعدہ ہو چکا ہے، زمین پر وہ وراثت خدا و خلافت الہیہ قائم ہو کے گزر بھی گئی ہے، لیکن یہ صرف دعویٰ ہے جس پر دلیل نہیں ہے، اور دیگر اہل سنت کے علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ حکومت خلفائے راشدین پوری زمین کے اوپر نہیں تھی، ایک خاص خطے کے اندر تھی، مشرق وسطیٰ میں تھی، اور وہ بھی محدود علاقے کے اندر۔ تدریجاً بعد میں یہ فتوحات ہوئیں اور قلمرو مسلمانوں کی پھیلتی چلی گئی۔ اس وقت کی حکومت کے حدود اربع اتنا نہیں تھا کہ ہم اسے اس وعدہ خدا کا مصداق قرار دیں، لیکن امامیہ کے نزدیک مطلقہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا سابقاً جس میں یہ وعدہ الہی اس خصوصیت کے ساتھ پورا ہوا ہو۔ روایات کی صراحت کے مطابق، وضاحت کے مطابق، یہ زمانہ آخر زمان میں آئے گا جسے آخر الزمان کہا جاتا ہے، اور عصر مہدویت جسے کہا جاتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت طاہرہ میں سے 12ویں فرزند رسول جن کا نام مہدی ہوگا وہ ظہور فرمائیں گے، اور ان کے ظہور سے یہ وعدہ خدا پورا ہوگا۔ اس پورے عہد کو، زمانے کو اور اس نظام کو اصطلاح میں، کتابی عنوان میں مہدویت کہا جاتا ہے، یعنی حکومت حضرت مہدی علیہ السلام، زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام، خلافت حضرت مہدی علیہ السلام، قیام و ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ چونکہ یہ وہ وعدہ خدا، حکومت اقتدار کا وعدہ ہے، پوری زمین کے اوپر اقتدار کا وعدہ ہے اللہ کا، اور وہ روایات کی صراحت کے مطابق ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے حاصل ہوگا۔ اس وعدے کی خصوصیات ہیں، مختلف ابواب ہیں وعدہ الہی کے اندر، یا کہیں باب مہدویت و عنوان مہدویت کے آگے متعدد اور مختلف ابواب ہیں۔ ان ابواب میں مختلف چیزیں شامل ہیں جن میں صرف ایک مطلب عموماً مومنین کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ پورا باب اور پورا مضمون نہیں بیان کیا جاتا، پڑھایا نہیں جاتا، تقریر میں نہیں آتا، تحریر میں نہیں آتا، بہت کم آتا ہے۔ اگر کہیں آیا ہے تحریر میں تو عموم اس سے بے خبر ہیں، عام لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ وہ پہلو جو زیادہ مومنین کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور مومنین کی توجہ اور رغبت کا مرکز ہے، وہ ہے علامات ظہور، ظہور کی نشانیاں۔ یہ کسی حد تک بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے ظہور کی نشانیاں، اور گنتے رہتے ہیں ہر عہد کے مومنین، ہر زمانے کے مومنین ظہور کی علامات شمار کرتے رہتے ہیں، چونکہ ان ظہور کی علامات میں سیاسی حالات بھی علامت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، جنگ و جدال بھی علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، فساد بھی
علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، فتنہ بھی علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، غیر متوازن طبعی حالات بھی، حادثات بھی علامت کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، مختلف لشکر و جنگجو اور جنگیں یہ بھی علامت کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ سب علامات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی متعدد ہیں، جیسے دجال کا آنا، سفیانی کا آنا، یہ ساری علامتیں ہیں جو ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ امامیہ صرف اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، چونکہ ان کے اعتقاد کا حصہ ہے کہ 12 اماموں کے قائل ہیں، یہ عدد ان کے عقیدے کا حصہ ہے، جز ہے کہ 12 پر ایمان رکھنا ہے، اس سے آگے ضرورت نہیں سمجھتے کہ 12 ائمہ کی امامت سے آگے اب بڑھنا ہے، اس امامت کی تفصیلات اور جزیات اور تفاصیل کی طرف ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہی کافی ہے کہ ہم 12 ائمہ کی امامت کے قائل ہیں۔ اس وجہ سے شیعہ کا وہ گروہ، اکثریتی گروہ شیعہ کا، جنہیں اثنا عشری کہا جاتا ہے، 12 امامی، چونکہ شیعہ شاخیں اور مذاہب تاریخ بھر میں بنتے ٹوٹتے رہے ہیں، مختلف ادوار میں، سے امامی بھی موجود ہیں، یک امامی بھی موجود ہیں، یہ شیعہ کی قسمیں تھیں، یہ تاریخ میں آئے ہیں، بعض گزر گئے ہیں، بعض کے باقی ہیں اثرات، بعض یک امامی شیعہ بھی ہیں، 3 امامی شیعہ بھی ہیں، 4 امامی شیعہ بھی ہیں، 5 امامی بھی ہیں، 6 امامی بھی ہیں، 7 امامی بھی ہیں، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو 12 امامی اثنا عشری بھی ہیں، جو تاریخ بھر میں سلسلہ جاری رہا، اور آج بھی اکثریت اثنا عشری کی ہے۔ بعض شیعہ ابھی تک قائم ہیں، موجود ہیں، جیسے 4 امامی شیعہ جنہیں زیدی کہا جاتا ہے، جو یمن کے اندر موجود ہیں، حوثی قبائل یہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں۔ زیدی سادات اور ہیں اور زیدی شیعہ اور ہیں۔ زیدی سادات جو امام چہارم کے فرزند حضرت زید بن علی کی اولاد ہیں، چونکہ نسب ان کا جناب زید شہید سے جا ملتا ہے، اس وجہ سے انہیں زیدی کہا جاتا ہے۔ یہ سادات اثنا عشری ہیں عقیدے کے لحاظ سے اکثر، لیکن نسب کے لحاظ سے ان کا نسب حضرت زید سے جا ملتا ہے، لیکن وہ یمن کے جو شیعہ ہیں معروف، جو اس جنگ کی وجہ سے جنہیں نہیں پتہ تھا، آج انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ یمن میں زیدی فرقہ رہتا ہے، اور یہ حوثی قبائل یہ نسباً حوثی کہلاتے ہیں، لیکن اعتقاد کے لحاظ سے زیدی ہیں۔ یہ اس وجہ سے زیدی ہیں کہ زید بن علی شہید کی امامت کے قائل ہیں، باقی شیعوں کے ساتھ چوتھے امام تک شریک ہیں، لیکن چوتھے امام سے یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے معتقد نہیں ہیں، بلکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ زید شہید امام سید ساجدین کے دیگر فرزند جناب زید جو شہید ہو گئے، قیام کیا انہوں نے اور مبارزہ کیا، اسی قیام و مبارزہ میں شہادت پائی، ان کے یہ امامت کے معتقد ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے دیگر ائمہ کا سلسلہ ہے، لیکن معصوم ائمہ میں فقط 4 ہستیوں تک باقی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اور یہ پھر فرقہ سازی اور فرقہ بننا اور بنانا یہ جاری رہا ہے تاریخ میں، تشیع کی تاریخ میں ایسے چھوٹے چھوٹے فرقے بنتے رہے، اور حکومتوں نے ان کی تقویت کی، مدد کی، اور کچھ جاری رہے، کچھ ختم ہو گئے۔ زیدی ابھی تک ہیں، باقی سلسلے قائم ہوتے رہے، ختم ہوتے رہے، اور ان میں سے جو ابھی باقی ہیں اسماعیلی 6 امامی 6 امامی شیعہ جو امام صادق علیہ السلام تک مانتے ہیں معصوم ائمہ کو، اور وہاں سے آگے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے معتقد نہیں ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے
دیگر فرزند امام صادق علیہ السلام کے اسماعیل، وہ در حقیقت اسماعیل ابن جعفر وہ امام ہیں، وہ ان کی امامت کے قائل ہیں اور ان کی اولاد کے امامت کے قائل ہیں، جن میں سے ابھی ایک امام ان کے موجودہ جو پیرس نشین ہے آغا خان کے نام سے، یہ ان کے جانشین و وارث سمجھے جاتے ہیں، وہ اس طرح کی امامت کے قائل ہیں۔ اثنا عشری 12 امامی ان کو کہتے ہیں جو 12 معصوم ائمہ کے قائل ہیں، پہلے امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک 12 معصوم ائمہ کے قائل ہیں۔ خوب، اب اثنا عشری چونکہ امامت کے معتقد ہیں اور تسلسل کے ساتھ معتقد ہیں اور کسی عصر میں انقطاع امامت کے معتقد نہیں ہیں کہ مسلمان ہو، مومن ہو، انسان ہو، اور اثنا عشری شیعہ جو 12 ائمہ کی امامت کے قائل ہیں اور 12 ہستیوں کی عصمت کے قائل ہیں اور 12 ہستیوں کے منسوب من اللہ ہونے کے قائل ہیں کہ یہ 12 ائمہ ہدایت انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے، انقطاع امامت نہیں ہے۔ باقی سلسلوں میں ایسے ہے کہ ایک دور تک امام ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جانشین یا ان کے نائبین شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اثنا عشری امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ امامت جاری ہے۔ مہدویت اتفاقاً تمام مسلمین کا اتفاقی عقیدہ ہے، مہدویت اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، شیعہ کا بھی عقیدہ ہے، اور تمام جو جزئی اور ذیلی مسالک ہیں ضمنی، ان سب کا اعتقاد ہے مہدویت کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ آخر زمان میں قیامت کے وقوع سے پہلے اللہ کی طرف سے تمام بشر کی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے، ہلاکت سے نجات کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ نجات دہندہ بشریت و انسانیت یہ آئیں گے، ظہور کریں گے اور زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں گے، ظلم و فساد کا خاتمہ کر دیں گے، ناانصافی، جور اور فساد زمین سے مٹا دیں گے اور اللہ کا نظام قائم کریں گے۔ اسی خصوصیت کے ساتھ تمام مسلمین و مومنین اس اعتقاد کے معتقد ہیں، اس چیز کے معتقد ہیں، لیکن کچھ فرق بھی ہے ان میں۔ بعض قائل ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آخر الزمان میں پیدا ہوں گے اور ذریت رسول اللہ سے ہی پیدا ہوں گے، قریشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، اور آئیں گے، قیام کریں گے ان ظالمین کے خلاف، اور جتنی علامتیں ہیں یہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں، دجال کا آنا یہ بھی سب کے نزدیک اتفاقی ہے، تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ آخر الزمان میں ایک فتنہ دجال ہوگا، دجال پیدا ہوگا۔ بعض ان چیزوں کو تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، یہ اصلی کردار ہیں۔ دجال ایک انسان کی طرح کا شخص ہے، یا انسان نما شخص ہے، یا انسان ہی ہے، لیکن معمولی انسانوں سے ہٹ کر ہے اپنی بناوٹ میں، جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے، اور پوری زمین پر فتنہ برپا کرے گا، اور اس کے فتنے کو حضرت مہدی آ کر ختم کریں گے اور اس فتنے سے نجات دیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک دجال اور دجال جیسے دیگر عناوین و موضوعات یہ اصلی حقیقی کردار نہیں ہیں، بلکہ یہ سمبولک چیزیں ہیں، علامتی عناوین ہیں۔ یہ دونوں میں اشارہ کر رہا ہوں، جو اہل مطالعہ ہیں ممکن ہے ان کے مطالعہ میں یہ بات کہیں آ جائے کہ دجال کا فتنہ کچھ یا اکثر علماء کے نزدیک ایک حقیقی کردار ہے۔ دجال ایک واحد کردار ہے جو آخر الزمان میں ظہور کرے گا اپنی خاص علامتوں کے ساتھ، اور فتنہ برپا کرے گا، زمین کو زیر و زبر کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو فتنہ دجال سے نجات پائیں گے اور محفوظ رہیں گے، اپنا ایمان محفوظ رکھیں گے، یا اپنی زندگی اور اپنی حیات محفوظ رکھیں گے۔ سب اس فتنے سے متاثر ہوں گے، اور یہ مہلک فتنہ ختم ہوگا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے۔
بعض مفسرین احادیث کے مطابق یہ علامتی عناوین ہیں. ظہور کے وقت جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں یہ علامتی عناوین ہیں، سمبولک عناوین ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے یعنی ایک عنوان، ایک فتنے کا عنوان بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. فتنہ دجال اس کا عنوان ہے یا علامت ہے، اور اس عنوان سے جو بھی اس طرح کا فتنہ برپا کرے گا وہ دجال ہی کا فتنہ قرار دیا جائے گا، وہی فتنہ دجال ہوگا. اب ممکن ہے یہ فتنہ کوئی ملک شروع کر دے، ممکن ہے ٹرمپ شروع کر دے، ممکن ہے محمد بن سلمان شروع کر دے، ممکن ہے کوئی اور شروع کر دے. جو بھی کرے گا یہ فتنہ، اصل مہم فتنہ ہے. یعنی ان علماء کے بقول جو ان عناوین کو سمبولک یا علامتی عناوین قرار دیتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اصل چیز فتنہ ہے، فتنے کی نشاندہی کی گئی ہے، نہ اس شخص کی جو فتنہ گر ہے. دجال فتنہ گر ہے اور فتنہ کھڑا کرے گا. تو لوگوں کو جو متوجہ کیا گیا ہے وہ دجال کی طرف نہیں متوجہ کیا گیا، فتنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. دجال نہیں ہے مخرب، فتنہ دجال مخرب ہے، تخریب اس فتنہ نے برپا کرنی ہے. جیسے دجال کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، ایک آنکھ والا ہوگا، اتنا ہیکل اس کا قوی ہوگا، خلقت اس کی ایسے ہوگی، ڈرونا ہوگا، فلاں ہوگا، طاقتور ہوگا. یہ علامتیں ہیں، ان کے بقول یہ سمبولک علامتیں ہیں. اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ فتنہ ظاہر ہوگا آخر اس زمان میں، اور اس فتنے کی خصوصیات یہ ہیں کہ اندھا فتنہ ہوگا، تاریک و ظلمانی فتنہ ہوگا، اور تہس نہس کر دے گا، زیر و زبر کر دے گا وہ فتنہ زمین کو. اب وہ فتنہ کون کرے گا؟ ممکن ہے ایک پوری قوم مل کر یہ فتنہ کرے، ممکن ہے افواج مل کر یہ فتنہ کریں، ممکن ہے کسی ملک کا سربراہ یہ فتنہ کرے، ممکن ہے کسی ملک کی حکومت یہ فتنہ کرے. جو بھی یہ فتنہ کرے، برپا کرے، وہی دجال ہوگا. اسی کا ٹائٹل دجال ہے، اسی کو کہیں گے یہ فتنہ ہی دجال ہے. یہ دو رائے ہیں. ابھی میں یہ فیصلہ نہیں سنا رہا کہ ان میں سے کون سی رائے درست ہے، کون سی نہیں ہے. صرف مطالعہ کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے کہ دینی معارف یا عناوین ان کے بارے میں اس طرح کی تفسیرات پائی جاتی ہیں. پڑھیں، انشاءاللہ وقت نکالیں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور فائدہ ہوگا اپنے زمانے کے حالات سمجھنے کے لیے. آپ کہاں ہیں اس وقت؟ بعض اوقات ہم ماضی میں کسی داستان میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات زمین سے بھی اوپر ملکوت میں چلے جاتے ہیں اور اپنے حالات بھول جاتے ہیں کہ لاہور میں کیا خبر ہے، پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اس خطے میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے لیے کیا تدبیریں سوچی جا رہی ہیں، ہمارے لیے کیا فتنے پنپ رہے ہیں، کیا فتنے بن رہے ہیں، کیا فتنے جنم لینے والے ہیں. یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور قصوں میں اور افسانوں میں چلے جاتے ہیں ہم. عزیزان، مہدویت اثنا عشری شیعہ کے مطابق اس کی ایک تفسیر ہے، اہل سنت کے مطابق اس کی ایک تفسیر ہے مہدویت کی، اور باقی جو سلسلے ہیں اثنا عشری کے علاوہ ان کی ایک اپنی تفسیر ہے. بلکہ بعض علماء کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام ادیان میں مہدویت کا امر و اعتقاد مسلمات میں سے ہے. تمام ادیان کے اندر، مسیحیت کے اندر بھی مہدویت ہے، یہودیت کے اندر بھی مہدویت ہے، باقی جو ادیان ہیں ان سب کے اندر بھی مہدویت کا ذکر موجود ہے. بعض شواہد وہ پیش کرتے ہیں، ممکن ہے ان شواہد میں مناقشہ ہو، مشاجرہ ہو، لیکن یہ تذکرے جس طرح قرآن نے گواہی دی ہے کہ ہم نے زبور و تورات میں لکھ دیا ہے کہ زمین کی وراثت عباد صالحین کو نصیب ہوگی. لقد كتبنا فی التوراۃ والزبور ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کو میرے صالح بندے وراثت میں پائیں گے اور خلافت ان کی قائم ہوگی. بس اس کا مطلب ہے دیگر ادیان کے اندر بھی مہدویت اور آخر الزمان کے اس الہی نظام کا ذکر موجود ہے. پہلے
چند مجالس اس سلسلے کی ہوئی ہیں، ان میں ابتدائی حصہ میں نے عرض کیا ہے، اس کا ربط کلام کے لیے آج کی مضمون سے اس مطلب کو جوڑنے کے لیے میں اس کا خلاصہ یوں عرض کر دوں کہ مہدویت مسلمات میں سے ہے، اتنے مسلمات میں سے ہے کہ جو معتقد ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے زیادہ اس کو سنجیدگی سے دشمنوں نے لیا ہے۔ مہدویت کو قائل ہیں، سب قائل ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے کے اعتقاد کے شیعہ اثنا عشریہ قائل ہیں مہدویت کے بارے میں، چونکہ باقیوں کے اعتقاد مہدویت میں فرق ہے، لیکن قائل ہیں ضرور۔ جس طرح اثنا عشری شیعہ قائل ہیں، ان خصوصیات کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں معتقد، لیکن اس کو سنجیدہ نہیں لیا، سنجیدگی سے عقیدت مندوں نے بھی اس اعتقاد کو نہیں لیا۔ عقیدت مندوں کی طرز زندگی سے لگتا ہے کہ بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جیسے بعض جوان ہوتے ہیں، ان کو اگر کہہ دیں کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی پتہ ہے یہ گپ ہے۔ ایسے گھروں میں رشتہ دار آپس میں بیٹھتے ہیں تو بعض چھیڑ دیتے ہیں، اس کی شادی کب کرنی ہے، پھر دو چار جملے اس نے کہہ دیے، دو چار اس نے کہہ دیے۔ وہ خود بھی اس کو سیریس نہیں لیتا، سنجیدہ نہیں لیتا، وہ سمجھتا ہے یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، معزوز ہو رہے ہیں، اور بات وہیں پہ اسی محفل مجلس مہمانی میں شروع ہوتی ہے، وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی سیریس نہیں لیتا، کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا۔ لیکن بعض اوقات یہی موضوع چھڑتا ہے اور سنجیدگی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب وہ سنجیدہ لیتے ہیں تو پھر اس کے خاص انداز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن ہی اس موضوع کی، اس گفتگو کے اثرات دوسرے دن اس گھر کے اندر نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس گھر میں یہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں شادی کی، رشتہ مانگنے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے اور جو اقدامات ہوتے ہیں، وسائل جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ اس موضوع کو سنجیدہ لیا ہے انہوں نے، یہ گپ کے طور پر اور گفتگو کے طور پر، یہ ایک میسج کے طور پر اس کو انہوں نے نہیں لیا۔ آپ عقیدت مندوں کی زندگیاں دیکھیں تو انہوں نے مہدویت کو گپ کے طور پہ لیا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں، مجلس میں ذکر ہوتا ہے، مجالس میں بڑے بڑے مضمون، لمبے لمبے مضمون باندھے جاتے ہیں۔ جو مضمون باندھتا ہے اور جو مضمون سنتا ہے، ان سب کی اگر طرز زندگی کو اور ان کے اعمال کو دیکھیں تو لگتا ہے کسی نے بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا کہ عقیدہ ہے، حضرت مہدی ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے منسوب ہیں، لیکن سیریس نہیں لیتے۔ جد، سیریس کو، سنجیدگی کو عربی زبان میں جد کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جملے، یہ آپ کی روزمرہ معمول کی زبان، گفتگو کی زبان ہونی چاہیے۔ ائمہ اطہار کے محاورے، زبان، الفاظ، کلمات، اصطلاحات، یہ مومنین کی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے چاہیے۔ آپ ائمہ کی لغت میں بات کیا کریں، اگر امامیہ ہے تو، جو جس کا معتقد ہے اسی کی زبان میں۔ آپ یہ جو قلندر کے معتقد ہیں، ان کی زبان سنیں تو یہ سب وہی قلندری زبان میں بات کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو بھی مسٹر نہیں کہیں گے، سرکار۔ سنا ہے نا ان سے آپ نے، سرکار کیا حال ہے، بادشاہ کیا حال ہے، اس طرح جناب بھی نہیں کہتے کسی کو، سب کو سرکار، چونکہ ان کا ایک اعتقاد ہے، نظریہ ہے، یا وہ اس لفظ کو مقدس لفظ سمجھتے ہیں اور احترام اس کے اندر سمجھتے ہیں، لہٰذا اب جب کسی کو انہوں نے بلانا ہو، پکارنا ہو تو سرکار، بادشاہ یا اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی دوسرے اگر ہوں کسی اور مسلک کے تو وہ اسی کے تحت گفتگو کرتے ہیں، اپنی خاص زبان بولی میں بات کرتے ہیں۔ مثلا کسی علاقے میں اگر چلے جائیں آپ، جہاں ذمہ دار ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، تو وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ اگر امامیہ ہیں تو امامت کی گفتگو کریں، امامت کی زبان میں بولیں،
امامت کے محاورے آپ کے ازبر ہوں، آپ کے بچوں گھروں میں باتیں ہوں گی، بچوں کی زبانوں پہ چڑھ جائیں گی. ابھی آپ کے بچے بولتے ہیں لیکن میری اور ہیلن کی زبان بولتے ہیں، حضرت زینب اور حضرت زہرا کی زبان نہیں بولتے، چونکہ ماں کو نہیں آتی تو بچے کو کیسے آئے گی، باپ کو نہیں آتی تو بچوں کو کیسے آئے گی. گھروں میں شروع کریں ہم یہ زبان سیکھنا، تاکہ گفتگو ہی انہی الفاظ کے ساتھ ہو. یہ الفاظ آپ کے دین کی اصطلاحات ہیں. جد میں عمدن اس کو استعمال کیا ہے، چونکہ ہمیں جو رہنمائی کی گئی ہے کہ تمام مقاصد دنیاوی و اخروی، دینی، علمی، کاروباری، وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر جد موجود ہو. اگر جد نہیں ہے یہ ناکام ہے. یہ انسان کاروبار میں بھی ناکام ہے، تعلیم میں ناکام ہے، زندگی میں ناکام ہے، دین میں ناکام ہے، آخرت میں ناکام ہے، سیاست میں ناکام ہے. کسی بھی اگر سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں تو جد چاہیے آپ کو، سنجیدگی چاہیے آپ کو. سنجیدہ ہوں گے تو آپ سیاست میں کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ نے سنجیدگی اختیار نہیں کی، سنجیدگی کے بجائے آپ نے ماحول سمجھا، اس کو ٹائم پاس کرنے کا سیاست کو ذریعہ سمجھا، کبھی بھی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے دستور مومنین کے لیے، علیکم، بہت مختصر سی حدیث ہے، آپ حفظ کر سکتے ہیں اس کو، موبائلوں میں ضبط کر سکتے ہیں اس کو. علیکم بالجد والاجتہاد. ایک عرصے تک جامعہ میں یہ بڑی دیوار پر بڑے خط کے ساتھ لکھی رہی اور طلبہ وغیرہ طلبہ نے حفظ کی ہوئی ہے. علیکم بالجد والاجتہاد. اے مومنو تمہارے لیے لازم ہے، تم پر لازم ہے، واجب ہے دو چیزیں، ایک سنجیدگی، جد، اور ایک کوشش. کوشش کرو، سستی ختم کرو، اور ایک سنجیدہ ہو اور غیر سنجیدگی کی حالت اپنے اندر سے ختم کرو. اب ہم اگر اپنی قومی جائزہ لیں تو پاکستانی قوم جو چند صفات میں بہت دنیا سے آگے ہے، ممتاز ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرے سے اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، جد نہیں ہے. اور جتنی غیر سنجیدگی ہو اتنی زیادہ رغبت ہے. مثالیں بہت ساری ہیں، میں 2 یا 3 مثالیں دے دیتا ہوں 3 میدانوں کی. ایک تو آپ میڈیا کی مثال دیکھ لیں کہ میڈیا میں آپ کے سنجیدہ پروگرام بھی ہوتے ہیں اور غیر سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے بڑوں سب کی رغبت ان پروگراموں میں ہوتی ہے جہاں کوئی جگت باز بیٹھا ہوا ہو. جگتیں سب کو بہت پسند ہیں. ویسے مجلس کے لیے کبھی دکان نہیں بند کرتے، لیکن جگت کے لیے دکان بھی بند کر دیتے ہیں کہ ابھی پروگرام جگت والا آنے والا ہے، اور اس کو اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں. بے شک مالی نقصان ہو جائے لیکن یہ جگتیں ضرور سنتی. اور آپ تمام پاکستان کے ٹی وی چینل دیکھیں، سب نے جگت باز، بہت مہنگے جگت باز رکھے ہوئے ہیں. ان جگت بازوں کو ایک ایک پروگرام کے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں چند منٹ کے. مثلا 30 منٹ کا پروگرام جگت کا ہے، 30 لاکھ روپیہ اس کو دیتے ہیں جگت کے پروگرام کرنے والے. اتنی مہنگی ہو گئی ہے جگت، کیونکہ لوگوں کو بہت پسند ہے جگت. یہ آپ کے میڈیا کا حال ہے. اب آپ کی سیاست میں آ جائیں. سیاست میں سب سے زیادہ پسندیدہ سیاستدان پاکستانیوں کا وہی ہے جو بہت زیادہ جگتیں بیان کرتا ہے، جس کے اندر بالکل کوئی سنجیدگی موجود نہیں ہے. مجلس میں آ جائیں، آپ مذہب میں آ جائیں، دین میں آ جائیں، اگر ممبر پہ کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، خمیازے لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی جگتیں دین کی شروع ہو جائیں، دینی جگتیں بھی ہوتی ہیں، اگر ممبر پہ جگتیں شروع کر دیں مجمع آش کر اٹھتا ہے، پھر تازہ ہو جاتا ہے، مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. چونکہ جگت پسند ہیں، سنجیدگی نہیں ہے، جد نہیں ہے، اس لیے جدی مواد، سنجیدہ مواد ہمارے طبیعت کا نہیں. آپ کے ہاں جو ادب لکھا جاتا ہے، جو لکھاری ادیب لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اس میں 80%
غیر سنجیدہ ادب ہوتا ہے. آپ اخباریں اپنی پڑھیں، ویسے تقسیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں انگلش اخباریں سنجیدہ ہوتی ہیں اور اردو اخبار سارے غیر سنجیدہ مواد ہوتے ہیں. اس میں سب افواہیں اور پراپوگنڈا ہوتا ہے. انگلش اخبار میں سنجیدہ خبریں ہوتی ہیں، اور جس نے خبر پڑھنی ہوتی ہے وہ انگلش اخبار پڑھتا ہے، جس نے ویسے اوٹ پٹانگ پڑھنا ہو وہ اردو اخبار پڑھتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اس میں غیر سنجیدہ موضوعات نقل کیے جاتے ہیں. جد و سنجیدگی انسان کے لیے، قوموں کے لیے لازم ہے. امیر المومنین کے فرمان کے مطابق جس قوم کے اندر، جس شخصیت کے اندر، جس گھر کے اندر جد نہیں ہے وہ رسوا ہے اور ناکام ہے، وہ مضحکہ عالم ہے، جگ ہنسائی کا باعث ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا علیکم بالجد والاجتہاد. اور دعائے شریف کمیل میں امیر المومنین خود اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے وسائل دے، مجھے یہ چیزیں دے تاکہ میں تیرے راہ میں قدم اٹھاؤں کامیابی کے ساتھ. اور اس میں حضرت نے دعا یہ مانگی ہے، اواخر دعائے کمیل میں جا کر امیر المومنین کی دعا یہ ہے، رب حبلی الجد، اے پروردگار مجھے جد عطا فرما. سنجیدگی ہم اردو میں معنی کرتے ہیں، جد کے اصل معنی یہ ہے، جد سے مراد یہ عربی زبان میں ہوتی ہے کہ پختہ ارادہ، عزم مصمم اور تسلسل، بغیر وقفے کے انسان جس چیز کا ارادہ کیا ہے مقصد کا اس کی خاطر مشغول رہے، بیچ میں رکاوٹ نہ آئے، وقفہ نہ آئے. اور تیسرا رکن ہے استقامت و پائیداری. استقامت و پائیداری کے ساتھ تسلسل سے انسان اپنے ارادے کے اوپر قائم رہے اور مقصد کے حصول تک آرام نہ کرے. اس کو کہتے ہیں سنجیدگی. سنجیدگی اس چیز کو کہتے ہیں. لیکن اگر گپ لگا کے چھوڑ دیا، ارادہ کر کے پھر بھول گئے، فیصلہ کر کے بھول گئے، جیسے عموماً میٹنگیں ہوتی ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ میٹنگیں ہوتی ہیں. میٹنگوں میں مصوبات ہیں، ایجنڈا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور بہت لمبے لمبے ایجنڈے اور گفتگو اور مصوبات، اور اس کے بعد کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ پچھلے ہفتے میٹنگ میں کیا طے پایا تھا اور کیا کرنا تھا. یہ غیر سنجیدہ انسانوں کی علامت ہے کہ اول گفتگو کرتے ہیں ارادے کے بغیر، ارادہ کرتے ہیں عزم کے بغیر، عزم کرتے ہیں تسلسل کے بغیر، اور تسلسل کی کوشش کرتے ہیں یہ استقامت کے بغیر. اس لیے ارادے کر بھی لیں تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، فیصلے بھی کر لیں تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور فیصلوں تک بات بھی نہیں آتی چونکہ گفتگو میں سارا وقت ہمارا صرف ہو جاتا ہے. جد سے مراد یہ ہے کہ آپ ارادہ کر لو، فیصلہ کر لو، فیصلے کو پختہ کر لو، پکا کر لو، اور پکا کر کے پھر اس میں مصروف ہو جاؤ، اس کے مقصد کے حصول میں اور ارادے کے تکمیل میں لگ جاؤ، کمر باندھ کر، ہمت کر کے، اس میں پورے وجود کے ساتھ ہمتن اس کے اندر محو ہو جاؤ، اور کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ ہو. یہ سنجیدگی کا معنی ہے، جد اس کو کہتے ہیں. کسی اور چیز کی طرف توجہ اور دھیان نہ ہو آپ کا، اور وقفہ نہیں کرنا، ترک نہیں کرنا، حالات جیسے بھی ہوں، حوصلہ شکنی ہو رہی ہو یا حوصلہ افزائی ہو رہی ہو، گاہک آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، آپ اپنا کام بغیر وقفے کے جاری رکھیں اور پائیداری و استقامت دکھائیں. اس کو کہتے ہیں سنجیدگی و جد. اور امیر المومنین یہ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب حبلی الجد، یہ فرما کر، جد مانگ کر، پھر 6 میدان امیر المومنین نے ذکر فرمائے کہ پروردگار جد عطا فرما تاکہ ان 6 میدانوں میں سب سے آگے سبقت لینے والوں میں سے بن جاؤں. یہ جد کے ذریعے سے ممکن ہے. اور اجتہاد یعنی کوشش، جہد اور جہد کوشش کو کہتے ہیں. میں کوشش بھی وضاحت کر دوں ان عزیزوں کے لیے، جوانوں کے لیے. بزرگ جانتے ہیں، یہ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے. کوشش ہم استعمال بہت کرتے ہیں، کوشش کریں گے. عموماً ہم کوشش کا مطلب یہ ہے کہ امید نہ رکھو زیادہ. جب کوئی آتا ہے آدمی آ کے کہتا ہے جی کچھ مدد کر دو، قرض دے دو، کچھ، کہتے ہیں کوشش کریں گے. آپ آئیں ہماری مجلس میں آئیں، کوشش کریں گے. شادی میں آئیں، کوشش کریں گے. وہیں سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا
جب نہیں آنے کا ارادہ نہ نہیں کی بلکہ کیا کہا کہ کوشش کریں گے یعنی نہیں آؤں گا. تو کوشش کا معنی یعنی نہیں کروں گا، یہ اردو معنی ہے یا لاہوری معنی ہے کوشش کا. لیکن دینی معنی کوشش کا اجتہاد، جہد اور جہد، اس کا معنی یہ بنتا ہے کوشش. کوشش ترجمہ جہد اور جہد کہتے ہیں تمام توانائی، ساری توانائی، پوری طاقت کسی کام کے اوپر لگا دینا، اتنی کہ پیچھے کوئی طاقت باقی نہ رہے. جیسے وزنی پتھر پڑا ہوا ہے یا سامان پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو پوری طاقت لگانی ہے. طاقت، ہم ویسے طاقت چور ہیں، توانائی چور ہیں. کئی جگہ ایک آدمی کا کام ہوتا ہے، 6 آدمی مل کے صوفہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے آگے. اس کو جنازہ بھی اٹھایا ہوتا ہے تو اس کو سہارا نہیں دیتے، صرف ایسے ٹچ کرتے ہیں اس کو. جنازے کو سہارا دو، بوجھ لوڈ آپ کے کندھے کے اوپر آئے، اس طرح جنازہ اٹھاؤ. ٹچ کر کے ساتھ چلنا یہ تشییع نہیں ہے، اس کا بوجھ آپ کے اوپر آئے. یا مثلا ایک آدمی یا 2 آدمی مل کے یہ سامان اٹھا سکتے ہیں لیکن پوری توانائی استعمال نہیں کرتے، کمر میں درد ہو جائے گا. مثلا جان جوسا بہت قوی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس طاقت کو خرچ نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے. یہ جہد نہیں ہے، جہد نہیں ہے. جہد و جہد پوری توانائی جتنی اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ساری خرچ کر دینا، ساری استعمال کر دینا. مجتہد اسی انسان کو کہتے ہیں جو اپنی پوری توانائی خرچ کر دیتا ہے، استعمال کر دیتا ہے، ذرا برابر توانائی بچا کے نہیں رکھتا. پوری توانائی جب آپ خرچ کر دیتے ہیں تو پھر بے رمق ہو جاتے ہیں، پھر آپ نڈھال ہو کے لیٹ جاتے ہیں کہ مجھ میں اب ذرا برابر رمق باقی نہیں ہے. اگر میں مثال دوں تو خواتین کی دے سکتا ہوں، وہ بھی پرانے زمانے کی خواتین. آج کل کی خواتین کی مشکل ہے یہ مثال بنتی ہو. مثلا وہ خواتین جو گھر میں جھاڑو خود دیتی ہیں، کپڑے خود دھوتی ہیں، بچوں کو خود سنبھالتی ہیں، گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں، اور شام کو بالکل بے رمق اور نڈھال ہو جاتی ہیں. دن بھر گھر صاف کرتی رہی، مہمانداری کرتی رہی، بچوں کو پکا کے دینا، دھونا، برتن دھونا، لباس دھونا، استری کرنا، جھاڑ بھونک کرنا، یہ سارے کام خواتین جب کرتی تھیں کسی زمانے میں یادش بخیر، اس زمانے میں تھک جاتی تھیں. یہ جہد ہے، یہ جہد ہے کہ طاقت باقی نہیں رہی، چونکہ سب کچھ اس نے خرچ کر دیا، صرف کر دیا ہے. اسی کو محاورے میں استعمال کرتے ہیں، جو تلفظ ہم نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، اپنا لوکل تلفظ بنا دیا ہے. ہم عموماً جب ان 2 الفاظ کو ملا کر استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں جد و جہد. جد و جہد دونوں کو بگاڑ دیتے ہیں. جد کو جد کہہ دیا اور جہد کو یا جہد کو جہد کہہ دیا. اصل لفظ ہے جد و جہد، جد و جہد کرنا، نہ جد و جہد کرنا. جد دادا کو کہتے ہیں، جد سنجیدگی کو کہتے ہیں، جد ارادے کو کہتے ہیں. جد و جہد سے انسان کچھ کام کرتا ہے. یا آپ کہیں گے میں نے اتنی جد و جہد کی، نہ کہیں اتنی جد و جہد کی. جد و جہد کی یعنی اتنا تیرا باپ دادا ایک کر دیا میں نے. جد و جہد کرنا باپ دادا ایک کر دینا. جد و جہد کی یعنی کو ارادہ کیا، عزم کیا، تسلسل سے اس کے پیچھے رہا، پیگیری کرتا رہا، وقفہ نہیں کیا، ٹال مٹول نہیں کی، اور آخرکار میں نے استقامت سے یہ ہدف پا لیا ہے. جد سنجیدہ لیں. مہدویت کو مثال دے کے میں نے کہا تھا کہ بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے، کئی چرچے ہم نے آج تک، اگر آپ خود لکھنا شروع کر دیں، جتنی مجالس آپ نے سنی ہیں اور جتنے موضوعات ٹاپکس آپ نے سنے ہیں ابھی تک، اگر لکھیں تو کئی جلد کتابیں بنیں گی اور رائٹر بنیں گے، اور بڑی لائبریریوں میں آپ کی کتاب بکے گی وہاں پر. اگر آپ صرف یہی لکھنا شروع کر دیں کہ جب سے شعور سنبھالا ہے ابھی تک اتنے موضوعات مجالس میں سن چکا ہوں، اور ان کے جو یاد ہے ذہن میں، حافظے میں، وہ محفوظ قلم کریں، تو آپ کی بہت بڑی کتاب بنے گی. لیکن ان میں سن کے کیا کیا ان موضوعات کو ہم نے؟ کہاں ہیں آج وہ موضوعات؟ وہ نصیحتیں جو سنی ہم نے، وہ واعظ جو سنا ہم نے، وہ حکمتیں جو سنی اور پڑھی ہم نے، کہاں ہیں آج؟ اپنے ذہن کے گوشے میں تلاش کرو، وہاں بھی نہیں ہے، کسی جگہ موجود نہیں.
کیوں نہیں ہے؟ چونکہ سنتے ہوئے بھی اس حالت میں بھی ہمارے اندر جد نہیں تھی، سنجیدہ نہیں لیا تھا، اس لیے آج ذہن میں نہیں ہے۔ ہر وہ چیز آپ کے ذہن میں ہے جس کو آپ نے سنجیدہ لیا تھا۔ اگر آج سے 30 سال پہلے بھی کسی نے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے بہت سیریس لی تھی، وہ بات آج آپ کے ذہن میں ہے۔ لیکن آج صبح، آج ظہر کے وقت کسی نے آپ سے کوئی بات کی ابھی ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ سیریس لی نہیں، سنجیدہ لی نہیں۔ روزانہ کتنی دفعہ ہمیں ایک دوسرے سے پالا پڑتا ہے، گھر میں پالا، بچوں کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں نہ بچوں کو یاد رہتی ہیں نہ ہمیں یاد رہتی ہیں، چونکہ نہ وہ سیریس لیتے ہیں نہ ہم سیریس لیتے ہیں، سنجیدہ نہیں لیتے۔ لیکن عزیزان، یہ وہ موضوع ہیں جنہیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ مہدویت سنجیدہ موضوع ہے، اور سنجیدہ ہوں آپ نہیں ہوئے سنجیدہ، دشمن مہدویت سنجیدہ ہو گیا ہے، دشمن اسلام اس موضوع پر بہت سنجیدہ ہو گیا ہے، آپ کی توقع سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے مہدویت کے اوپر۔ آپ نے غالباً 3 مئی کا سنا ہوگا، اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، اور میڈیا کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی نظروں سے یہ خبر گزری ہوگی کہ سعودی عرب کے نائب ولی عہد نے، وزیر دفاع نے، محمد بن سلمان نے MBC ٹی وی چینل کے اوپر اور العربیہ ٹی وی چینل کے لائیو پروگرام میں اینکر کے سوال کے جواب میں جب اس نے سوال کیا، یہ ذہن میں رکھیں، محمد بن سلمان اس وقت اصل حکمران یہ شخص ہے، لڑکا ہے 25-26 سال کا، بادشاہ باپ ہے اس کا، لیکن نام نہاد بادشاہ ہے۔ وہ بیماری میں مبتلا ہے، وہ بیماری جس میں انسان کا حافظہ جواب دے جاتا ہے، یعنی وقفے سے، مسلسل نہیں، وقفے سے اس کا حافظہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جیسے لوڈ شیڈنگ ہے آپ کے ہاں بجلی کی، اس کی عقل کی لوڈ شیڈنگ ہے، وہ وقفے سے اس کا ذہنی ارتباط ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خاص بیماری ہے، اس کے بجائے اس کے علاوہ خدا سب کو شفا دے اگر کسی کو ہے تو۔ ایک بیماری یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات، الزائمر کی ایک قسم ہے ڈاکٹروں کے مطابق، کہ ایک الزائمر کی ایک قسم ہے کہ جس میں بعض الزائمر ایسے ہیں جس میں انسان مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے یادداشت کھو بیٹھتا ہے، حافظہ کھو بیٹھتا ہے۔ ایک الزائمر یہ ہے کہ موقتی طور پر، ٹیمپریری طور پر یہ کام ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے حافظہ ختم ہوتا ہے، پھر بحال ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے، پھر بحال ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کی ٹریجڈی میں مبتلا ہے بادشاہ، اس لیے عملاً وہ کسی کام میں دخیل نہیں ہے، ایک مورتی ہے بس دکھانے کے لیے اور آگے کرنے کے لیے۔ اصل حاکمیت اس وقت اس لڑکے کی ہے، محمد بن سلمان کی۔ اس نے 3 مئی کو ظاہراً، اگر تاریخ اشتباہ نہ ہو، آپ نیٹ پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں، MBC عربی چینل پر اور العربیہ پر، یہ دونوں ان کے اپنے چینل ہیں، ان کے اوپر لائیو پروگرام میں صحافی کے یا اینکر کے میزبان کے سوال کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ آپ ایران کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت حل کر کے اپنے اختلافات حل کر لیں اور حل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، ایران کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہم کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ جو وجہ اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ ہم اس لیے اس قوم اور ملک کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے چونکہ یہ مہدویت کے قائل ہیں، یہ مہدویت کے قائل ہیں۔ اور مہدویت کے قائل کس طرح سے ہیں؟ یہ تو سارے شیعہ قائل ہیں، سارے مسلمان قائل ہیں، ساری دنیا قائل ہے مہدویت کی، لیکن اس نے، میں عرض کروں گا کیوں یہ نظریہ یا کیوں اتنی حساسیت دکھائی اس نے، اور کہا کہ یہ مہدویت کے قائل ہیں، مہدویت کے معتقد ہیں۔ مہدویت کا مطلب کیا ہے یہ اس نے بیان کیا کہ ان کے نزدیک، ان کی تفسیر کے مطابق، مہدویت امامت و ولایت کے نظام کا غلبہ ہے پوری زمین کے اوپر۔ مہدویت یعنی حکومت، عالمی نظام، اور یہ اس کے قائل ہیں۔ اور
ان کا اعتقاد یہ ہے کہ عالمی نظام مہدویت کی برپائی کے لیے ہم نے میدان ہموار کرنا ہے، میدان سازی کرنی ہے، زمینہ سازی کرنی ہے. اور میدان سازی کا مطلب یہ ہے کہ تمام ممالک کے اندر یہ مداخلت کریں اور وہاں کی حکومتوں کو ڈسٹرب کریں اور انہیں اپنا ہم عقیدہ بنائیں اور انہیں مہدویت کے عقیدے کا پابند کریں، ترویج کریں، تبلیغ کریں، اور اس طرح سے تمام ممالک کے اندر اپنا اثر رسوخ بڑھا کر اس کو ظہور حضرت مہدی کے لیے پوری دنیا کو، زمین کو تیار کریں. اور پھر یہ کہا کہ یہ جو اس وقت یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں یہ ان کی مداخلت ہے، یہ سب ظہور مہدویت کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے. اور جس قوم کا یہ نظریہ ہو اس کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے، بلکہ ایسے نظام و حکومت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس نظام کو ختم کرنا لازمی ہے ہمارے لیے، اس وجہ سے کہ یہ مہدویت کے قائل ہیں. اور ختم کرنے کے لیے کہا کہ ہم انتظار نہیں کریں گے کہ ہم یہ جنگ یمن یا سعودی عرب میں لڑیں، بلکہ یہ جنگ ایران کے اندر لڑی جائے گی کہ ان لوگوں کے خلاف، ان کے خاتمے کے لیے جو مہدویت کے قائل ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں کہ اس شخص نے یہ مہدویت کا موضوع سنا اور کتنا سنجیدہ لیا، اس نے کتنا جدی ہو گیا وہ اس کے اوپر کہ مہدویت کا مطلب ہے عالمی نظام حکومت. پاکستان میں مہدویت یہ ہے کہ عریضہ نویسی، عریضہ پھینکنا، عریضہ ارسال کرنا، عریضے کے اندر اپنی خواہشات لکھنا، اپنی حاجات لکھنا، اپنی تمنائیں لکھنا، اپنی آرزویں لکھنا، اپنی امنگیں لکھنا، یہ سارا یہ مہدویت پاکستان ہے، عریضہ والی مہدویت. لیکن محمد بن سلمان جس مہدویت سے خوفزدہ ہوا ہے اور بہت سیریس ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ عالمی حکومت. مہدویت یعنی عالمی حکومت، تمام عالم پر. کہا کہ مہدویت کا مطلب یہ لوگ لیتے ہیں کہ تمام دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر عدل کی حکومت قائم ہوگی، امامت و ولایت کی، کہ حکومت بھی ان کے نزدیک ہر حکومت نہیں ہے بلکہ امامت اور ولایت کی حکومت ہے. اب یہ ان کا عقیدہ ہو، ان کا عقیدہ ہے یہ اپنے ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنے ملک میں رہو. کہا نہ، بہت سنجیدہ لیا اس نے، بہت سیریس ہو گیا. کہا کہ یہ اعتقاد، اس عقیدے کے ساتھ کوئی قوم اور ملک و حکومت اپنے ملک میں بھی حق رہنے کا حق نہیں رکھتی جس کا یہ اعتقاد ہو. چونکہ اس عقیدے کا مطلب کیا نکالا؟ یعنی باقی تمام حکومتوں کا خاتمہ، تمام حکومتوں پہ قبضہ، تمام سرزمینوں پہ چڑھائی. اس کا یہ معنی ہوا کہ یہ میدان ہموار کر رہے ہیں ظہور حضرت مہدی کے لیے. پس ہم نے اس عقیدے کو روکنا ہے، ظہور مہدی کو روکنا ہے. کس طرح روکیں گے؟ چونکہ ظہور ہوگا جب میدان ہموار ہو جائے گا، اور میدان ہموار کرنے والے یہ لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں، منتظرین ہیں. ہم انہی کو ختم کر دیتے ہیں، انتظار کرنے والوں کو، منتظرین کو، تاکہ یہ ظہور کا اس مرحلے کا، مہدویت کے مرحلے کا میدان ہی ہموار نہ کریں. اور جب میدان ہی نہیں ہوگا تو ظہور بھی نہیں ہوگا، ساری حکومتیں اپنی جگہ صحیح و سالم باقی ہوں گی. اب یہ ایک راز تھا، چونکہ یہ دشمن کی اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی کوئی بھی اپنی فاش نہیں کرتا سوائے نادان اور احمق کے، اور اس کے اندر اتنی حماقت ہے، موجود ہے، کہ اس نے وہ راز اگل دیا ہے جو 40 سال سے دشمنان تشیع و دشمنان اسلام نے اپنے خصوصی حلقوں کے اندر جس کو محدود رکھا ہوا تھا اور محبوس رکھا ہوا تھا، وہ راز اس نادان نے اگل دیا ہے. جنگی راز کوئی اگلتا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں امریکہ کب سے اس نظام کے ساتھ برسر پیکار ہے، نظام ولایت کے ساتھ، لیکن ایک دفعہ بھی اس نے راز اگلا نہیں ہے. کیا بہانہ کرتا ہے
کہ یہ ٹیررزم کے حامی ہیں، یہ دہشت گردی کے حامی ہیں، یہ فلاں کے حامی ہیں، یہ علاقے میں یہ کرتے ہیں، اس طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اصل بات اس نے ابھی تک شو نہیں کی کہ کیوں ہم ان کے دشمن ہیں، جبکہ یہ ان کے مطالعاتی مراکز میں مطالعات کا نتیجہ ہے۔ مہدویت، عالمی نظام حکومت، یہ امریکی مطالعاتی مراکز کے مطالعات کا نتیجہ ہے، ورنہ سعودی جو مطالعات ہیں ان کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ مہدویت ان کے نزدیک مہدویت خرافات ہے، نعوذ باللہ۔ سعودی جو مراکز مطالعات کے، ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کی دانشگاہیں ہیں، ان کے علماء ہیں، وہ علماء اپنے سنے ہوئے آئے روز خبروں میں ان کے لطیفے چھپتے رہتے ہیں، جو وہ فتوے دیتے ہیں یا اپنے اظہارات کرتے ہیں، ان کی کھوپڑیاں اس قابل نہیں ہیں کہ مہدویت کو اس گہرائی میں جا کر سمجھ سکے۔ لیکن امریکیوں کا حوصلہ بڑا ہے، ان کا حوصلہ زیادہ ہے، ان کے اندر تحقیقی انرجی زیادہ ہے۔ اسرائیلیوں نے 3 اکیڈمیاں بنائی ہیں فقط مہدویت کے مطالعہ کے لیے۔ جب سے حزب اللہ سے پالا پڑا ہے اور جب سے حزب اللہ سے سامنا ہوا ہے، ان کا پنجہ آزمائی ہوئی ہے، اس وقت سے انہوں نے حزب اللہ کی طاقت کا راز ڈھونڈنے کے لیے مطالعات شروع کر دیے، اور راز ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آئے ولایت تک کہ ان کی طاقت کا راز ولایت ہے، اور ولایت میں بھی اصل مہدویت ہے، کہ مہدویت ان کا عالمی جہانی نظام ہے، گلوبل نظام ہے، گلوبل نظام سیاست، گلوبل نظام حکومت، گلوبل نظام گورننس کا یہ ایک مکتب کے پاس ہے، اور وہ صرف تشیع کے پاس ہے۔ باقیوں کے پاس اپنے محلے کے لیے بھی نظام حکومت موجود نہیں ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تھیوری موجود نہیں ہے، وہ ٹائم پاس کرنے والے ہیں باقی، کہ آج کا دن گزر جائے کل پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن ایک مکتب ایسا ہے جس نے بہت دور تک سوچا ہوا ہے، اور جس نے پوری زمین کے لیے سوچا ہوا ہے، اور جس نے تمام عالم کے لیے پلاننگ کر رکھی ہے، وہ وہی مکتب ہے جس کے پاس نظریہ مہدویت موجود ہے۔ مہدویت ایک عملی نظام ہے دنیا کو چلانے کے لیے، امامت و ولایت کا نظام۔ اس کو اتنا سنجیدہ لیا انہوں نے، امریکی اور اسرائیلی تھنک ٹینکس نے سنجیدہ لیا، کہ اس کے لیے تیاریاں شروع کی، کتابیں لکھیں، تحقیقات کروائیں، تھیسز لکھوائے، اور اس کو اپنی آرمی اور اپنی افواج کی اکیڈمیز میں باقاعدہ تدریس کروایا، اور اس کو اپنی فلمی صنعت کے اندر ایک مرکزی نقطے کے طور پر پیش کیا، کہ جسے مہدویت کو مد نظر رکھ کر ان کے آئی ٹی ٹیکنالوجی اور ان کی صنعتی فلمی صنعت نے مہدویت کے مقابلے کے لیے، مہدویت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کام شروع کیا۔ ابھی تک 20 فلمیں بنا چکے ہیں جس کا مرکزی تھیم مہدویت سے مقابلہ کرنا ہے۔ مثلا دیکھی ہوئی ہیں ان میں سے بعض آپ نے، لیکن سمجھ نہیں سکے کہ یہ مضمون کیا جا رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، چونکہ ہم عریضے والی مہدویت کے قائل ہیں۔ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے عالمی نظام کو، عالمی نظام حکومت، وہ مہدویت جو عالمی نظام حکومت ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ لہٰذا اب جو ہماری مہدویت ہے اس کی طرف تو آئے نہیں۔ انہوں نے راوی میں عریضے پھینکنے والوں کے لیے کوئی فلم نہیں بنائی، نہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے، نہ دستاویزی بنائی ہے، کوئی بھی نہیں بنائی، ضرورت نہیں ہے بنانے کی۔ اس نظام کے لیے، چونکہ اس کو اپنے لیے مشکل نہیں سمجھتے، اس کو اپنے لیے کوئی خطر نہیں سمجھتے، کہ ایک قوم ہے سارا سال بیٹھی رہتی ہے، سال کے ایک دن عریضے لکھ کے آٹے میں، گوندے ہوئے آٹے میں جمع کر کے کسی پانی میں جا کر ڈال کے پھر گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہمیں کچھ کہتے ہیں نہ ہم ان کو کچھ۔ آخر کیوں کہیں جس کا نہ ہم سے کوئی لین دین ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی لین دین ہے۔ یہ بیچارے اپنے طریقے پر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ کہاں آواز پہنچاتے ہیں اپنی، لہٰذا سب آسودہ ہیں اس مہدویت سے۔ لیکن وہ مہدویت جو عالمی نظام ہے، جو شیطانی نظام کا خاتمہ ہے، جو طاغوتی نظام کا خاتمہ ہے، عدل و انصاف سے زمین کو بھرنا ہے، ظلم و جور سے زمین کو پاک کرنا ہے، یہ مہدویت، اس سے طاغوت
اس سے ظالم، اس سے فاسد، اس سے ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کا رخ تو میری طرف ہے اس مہدویت کا، اگر یہ ہے مہدویت یعنی میرے خلاف پلاننگ ہے یہ ساری، اس لیے انہوں نے یہ گٹھ جوڑ کیا، تدبیریں کی 40 سال سے اس مہدویت کے مقابلے کے لیے. اور ایک مقابلہ جو انہوں نے کیا اور کامیابی کے ساتھ ہر انسان کو اب انہوں نے تیار کر دیا ہے، وہ یہ کمپیوٹر گیمز ہیں. کمپیوٹر گیمز جو آپ کے موبائل میں بھی ہیں اور بہت سارے مومنین بھی ہم نے دیکھے ہیں گیم کھیلتے ہوئے. تمام کمپیوٹر گیمز جنگی ہیں، آپ اگر دیکھیں یا اکثر جنگی ہیں، کھیلتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. مومن ایک بتا رہے تھے کہ یہ لائے میرے پاس لائی کہ یہ گیم ہے اور یہ گیم اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کاروباری لحاظ سے. تو انہیں کسی دوسرے مومن نے آگاہ کیا کہ یہ گیم جو کمپیوٹر کی ہے، نام مجھے بھول گیا ہے، عام ہے مومنین کے ہر موبائل میں موجود ہے. یہ گیم اسرائیلی کمپنی نے بنائی ہے اور مہدویت کے تھیم کے مطابق بنائی ہے. یہ جنگ مہدی کے خلاف ہے. پھر انہوں نے ان کو نشاندہی کی کہ دیکھو یہ کریکٹر اور یہ کردار یہ کیا ہے اور یہ کردار کیا ہے، اور یہ جنگ جو آپ کی کمپیوٹر گیم میں ہے یہ کس طرح سے ہو رہی ہے. اور آخرکار وہ کمپیوٹر گیم میں ہمیشہ جو امریکی لوگو کے ساتھ یا اسرائیلی لوگو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جنگ جیت لیتا ہے. ہالی ووڈ کی فلمیں بھی اسی طرح عربی شخصیت بناتے ہیں اور اس کے خلاف پھر جنگیں ہوتی ہیں اور وہ خون کے دریا بہا دیتا ہے، ندیاں بہا دیتا ہے اور کمر تک خون میں ڈوبا ہوتا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد ایک امریکی کمانڈو آتا ہے اور تنہا آ کر مقابلہ کر کے اس عربی شخصیت کو مثلا راستے سے ہٹا دیتا ہے، مار دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد پرچم امریکہ کا لہرا کے، اور اینڈ کیا ہے کہ ہم نے زمین کو بچا لیا ہے، زمین کو بچا لیا ہے، نہ کہ امریکیوں کو بچا لیا ہے یا فلاں براعظم بچا لیا، ہم نے زمین کو بچا لیا ہے. یہ سب کام بچوں کی گیم سے لے کر فلمیں اور تمام باقی امور در حقیقت مہدویت کے خلاف ایک مبارزہ ہمگانی اور ہمگیر انجام دینے کے لیے تیاریاں تھیں، جس کی آخری شکل ابھی اس نادان نے اگل دیا یہ راز، اور اب آپ کے سامنے آخری شکل ہے. کل اسی فوج کا تکفیری نیٹو کا اجلاس ہونے والا ہے. 45 ممالک کے سربراہان اور نمائندے جائیں گے اور ان کا امام شیطان اعظم طاغوت اعظم ٹرمپ آج رات پہنچے گا سعودی عرب، سرزمین حجاز پر، سرزمین مقدس پر. یہ آج رات پہنچے گا اور کل سے آپ کے وزیر اعظم بھی اس کی نصیحتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں. اور ابھی سے وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ یہ دورہ جو ہے، توجہ کریں، پریزیڈنٹ بننے کے بعد پہلا دورہ ہے اس کا غیر ملکی، اور پہلے دورے میں اس نے انتخاب کیا ہے سعودی عرب کو. پہلے سعودی عرب جائے گا، پھر اسرائیل جائے گا اور پھر ویٹیکن جائے گا. اٹلی کے اندر جو مسیحیت کا دارالخلافہ ہے اس میں جائے گا. سعودی عرب مسلمانوں کا دارالخلافہ، مرکز ہے، حرمین ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے. اسرائیل یہودیت کا مرکز ہے، وہ یروشلم کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں. اور ویٹیکن پاپ کا مسکن ہے اور وہ مسیحیت کا مسکن ہے. 3 بڑے ادیان، ان تینوں کے مرکز کا دورہ کر رہا ہے. کسی سیاسی پایہ تخت اور سیاسی کیپٹل میں نہیں جا رہا. اسلام آباد کا دورہ نہیں کر رہا، دلی کا دورہ نہیں کر رہا، پیکنگ کا دورہ نہیں کر رہا، اور لندن کا دورہ نہیں کر رہا، یورپین ممالک کا دورہ نہیں کر رہا، پیرس میں اور کسی اور بلجیم وغیرہ میں نہیں جا رہا، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنی صدارت کے بعد آیا ہے ان 3 دارالخلافہ میں، 3 کیپٹل میں جائے گا، یہ جو 3 مذاہب کے ہیں. خوب معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی دورہ ہے. اگر ایک آدمی جائے، مثلا کوئی کاروباری آدمی جائے، 3 مساجد میں جائے، ایک شیعہ مسجد میں جائے، ایک بریلوی مسجد میں جائے، ایک دیوبندی مسجد میں جائے، اور پڑوس میں مسجد کے مارکیٹ میں نہ جائے، ساتھ میں کوئی اور مثلا دلچسپی کا موضوع ہو وہاں نہ جائے، اور صرف 3 مساجد سے ہو کے واپس آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مذہبی دورہ تھا. یہ مذہبی وزٹ کر رہا ہے، یہ مذہبی دورہ ہے اس کا.
اور مذہبی دورہ 3 ممالک کا اور 3 کیپٹل کا دورہ ہے۔ سعودی عرب میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مثلا ریاض میں کیا کرے گا، 3 میٹنگیں کرے گا، ایک آل سعود کے ساتھ، ایک یہ جو عمومی جنرل میٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک عرب سربراہوں کے ساتھ۔ سعودی عرب کے سربراہوں کے ساتھ الگ میٹنگ کرے گا، عرب سربراہوں کے ساتھ الگ میٹنگ کرے گا، اور مہمان سربراہ مسلمانوں کے جو کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کا، یہ دعوت ہے کنگ سلمان کی طرف سے کھانے کی دعوت ہے ٹرمپ کے اعزاز میں۔ ظاہراً عنوان یہ رکھا ہے ٹرمپ کے اعزاز میں دعوت ہے، چونکہ بہت عظیم مہمان آ رہا ہے، بڑا مقدس مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے 45 ممالک کے سربراہان اور نمائندے اکٹھے ہوں گے اور یہ گفتگو کرے گا۔ اس کی گفتگو بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ 2 قسم کے اسلام میں موازنہ پیش کرے گا، چونکہ لکھی ہوئی تقریریں کرتے ہیں، یہ تیار کر کے لاتے ہیں۔ سعودی عرب میں آ کر اسلام پر تقریر کرے گا، اور اسرائیل میں جا کر یہودیت پر تقریر کرے گا، اور ویٹیکن میں جا کر یہ عیسائیت پر تقریر کرے گا، اور اس میں یہ بیان کرے گا سعودی عرب میں کل کی تقریر کا جو پہلے ہی مسودہ انہوں نے اس کا لیک آؤٹ کیا ہے، اس کے ہیڈ لائنز وہ یہ ہیں کہ یہ بتائے گا ریڈیکل اسلام اور کنزرویٹو اسلام، یعنی ایک تشدد والا اسلام اور ایک صلح پسند اور امن پسند اسلام، یہ 2 اسلام کے چہرے مسلمانوں کو پڑھائے گا، اور پھر اس کے بعد ان سب کو دعوت دے گا کہ آپ سب متشدد اسلام، تشدد پسند اسلام کے خلاف تیار ہو جائیں۔ اور اس تیاری کے لیے وہ بتائے گا کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو تشدد والے اسلام کا حامی ہے، باقی سارے مسلمان ملک پرامن اسلام کے حامی ہیں، ایک ملک ہے فقط جو تشدد کا اسلام چاہتا ہے، اور وہ ایران ہے۔ اس لیے یہ سب بیعت کریں گے کل اس امام کے ہاتھ پر، اور عہد کریں گے کس کے لیے؟ وہی جو اس محمد بن سلمان نے اگلی بات کہ مہدویت کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ نیٹو، یہ لشکر، یہ افواج، یہ جرنیل، یہ سب کے سب مہدویت کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کے خلاف ہیں۔ اب ظاہر ہم تو یہی آسودہ ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو پھر ہمارے خلاف تو نہ ہوئی، چونکہ ہم نے تو کبھی ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے کہ امام کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی اپنا کام چلا لیتے ہیں، عریضے کے ذریعے اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، نمائندے ہیں، ملاقاتیں کراتے ہیں۔ میدان ہموار کرنا تو فالتو کام ہے، ہم تو کر ہی نہیں رہے میدان ہموار۔ لیکن عزیزان، اس وقت دنیا کے اندر یہ جو راز اس نے اگلا ہے، اپنی اکیڈمیوں میں جو پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، یہ بہت واقعیت کے قریب ہے۔ جو کچھ انہوں نے گہرائی میں جا کر مہدویت کا مطالعہ کیا، ایسا ہی ہے۔ مہدویت عالمی نظام کا نام ہے، اللہ کا عالمی نظام، نہ بشر کا عالمی نظام۔ اللہ کے عالمی نظام کا نام مہدویت ہے۔ جو اللہ کا نظام، اللہ کی خلافت، اللہ کی امامت، اللہ کی ولایت کو اہل زمین پر نافذ کریں گے، اور یہ نافذ کرنے والا لوگوں کا منتخب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا منتصب ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے منسوب ہوگا، اور بتایا گیا ہے کیسے آئے گا اور کون لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ جو پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں، اور جن کے لیے ائمہ اطہار علیہم السلام نے جو کچھ بیان فرمایا اسی مقصود کے لیے تھا۔ توجہ فرمائیں عزیزان، ائمہ اطہار نے 2 کام کیے ہیں۔ آپ تمام روایات و تعلیمات ائمہ کو اگر نگاہ کریں تو 2 بڑے موضوع ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کے اندر کثرت سے آپ کو ملیں گے، ایک کربلا اور ایک ظہور۔ کربلا اور ظہور، عاشورہ اور ظہور، یہ دونوں آپس میں مرتبط ہیں۔ کربلا کی طرف امت کا رخ موڑا، کربلا کو محور بنایا ان کے لیے، اور پھر کربلا سے ان کا رخ جہت دی ان کو ظہور کی طرف۔ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ ہم دونوں جگہ ایک ہی کام کرتے ہیں۔
15 شعبان ہو تو بھی عریضے لکھ کے ڈال دیتے ہیں، اور اگر کربلا معلیٰ جائیں تو وہاں پر بھی زری میں عریضہ ہی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن روح مطلب کو نہیں سمجھے۔ روح مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ حاجتیں کربلا سے جا کر پوری کروا لو اور جو بچ جائیں وہ 15 شعبان کو لکھ کے ڈال دو، وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ نہ عزیز من، یہ حاجت روائی کے لیے نہیں کیا گیا۔ حاجت روائی مسلمات میں سے ہے، اس میں شک نہ کرنا، یہ نہ نتیجہ لینا کہ حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہوتی ہیں، آپ نہ بھی مانگو تو بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری حاجات آپ نے مانگی ہی نہیں تھی لیکن ہو گئی، دے دی۔ اور حضرت حجت کا فرمانا ہے، یہ روایت پہلے میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، ایک مجلس میں یہ روایت مومنین کی خدمت میں عرض کی ہے اسی موضوع سے مربوط۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لَكُمْ، اپنے شیعوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، ہم نے تمہیں بلایا نہیں ہے، ہم نے تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہوا، ہم تمہاری فکر میں ہیں۔ وَلَن نَّاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم تمہاری یاد بھی نہیں بھولے۔ اور اگر ایسے ہوتا ہم آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتے، جیسا آپ نے کیا ہوا ہے، اگر ہم بھی ایسا ہی کرتے۔ امام یہ فرما رہے ہیں یعنی جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا اور تم مگن ہو گئے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے اپنے کام کاج کے اندر، اپنے اپنے مشکلات و مسائل کے اندر ڈوبے ہوئے ہو اور تمہیں فکر تک نہیں آتی ہماری، اگر ہم بھی یہ کرتے تو تمہارا حشر کیا ہوتا؟ لولا ذالک، اگر یہ نہ ہوتا، لنزل بکم اللوا، تو سختیاں اور تنگیاں اتنی آپ کو شکنجہ دیتی کہ دم نکل جاتا تمہارا، اگر ہم تمہارا دھیان نہ رکھتے، اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے۔ اور امام فرماتے ہیں وَإِسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اور دشمن تمہاری جڑ کاٹ دیتے، دشمن تمہاری نسلوں کا خاتمہ کر دیتے اگر ہم تمہاری فکر میں نہ ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لو ان اشیاءنا، یہ ہمارے شیعہ، امام فرما رہے ہیں غیبت کس چیز کا نام ہے، کیوں غیبت کہتے کس کو ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ لو ان اشیاءنا، اگر یہ ہمارے شیعہ علی اجتماع من قلوبہم علی العہد بالوفا، اگر یہ ہمارے شیعہ اس عہد کی وفا پر ایک دل ہوتے، یک دل ہوتے، سب کے سب ایک ارادہ کیا ہوتا اس عہد کی وفا پر جس کی وجہ سے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تشیع ایک عہد کا نام ہے، شیعہ ہونا ایک عہد کا نام ہے۔ اگر تم اس عہد پر اور اس کی وفا پر ایک ہوتے، امام فرماتے ہیں فما یحبسنا، تو یہ دوریاں نہ ہوتی ہم میں اور تم میں، یہ دوری نہ ہوتی ہم میں اور تم میں۔ اور کون سی چیز دور کر رہی ہے ہمیں؟ فما یحبسنا الا ما یتصل بنا منہم ما نکرہہ، وہ چیز جو دوری کا باعث بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روز ان سے خبر ملتی ہے، ان کے متعلق ہمیں روز گزارش و رپورٹ ملتی ہے، اس رپورٹ میں کثرت سے ہم دیکھتے ہیں یہ ان راہوں پر جاتے ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، جو ہمارے ناگوار کام ہیں یہ ان کے اندر محو ہیں، یہ ان کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ان کے اندر نہ ہوتا، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے وہ سنا ہے کہ معنوں سے رہو، وہ چیزیں جو ہماری توقع نہیں تھی ان سے، یہ وہ کر گزرتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمارا شیعہ یہ کر سکتا ہے، یہ وہ بھی کر گزرتے ہیں، چونکہ ان کے یہ اعمال ہیں، اس وجہ سے یہ دوری ہے۔ لیکن دور رہتے ہوئے یہ ہمیں بھول گئے، یہ غافل ہو گئے، انہوں نے سنجیدہ لیا ہی نہیں۔ امام فرماتے اس کے باوجود ہم نے تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا، ورنہ دشمن تہس نہس کر دیتے تمہیں، ورنہ دشمن جڑ کاٹ دیتے تمہاری، ورنہ سختیاں آ کر دم نکال دیتی تمہارا، اگر ہم تمہارا دھیان اور خیال نہ رکھتے۔ عزیزان، حاجت روائی وہ مسلمات ہے، اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، لیکن مقصد کیا تھا ہمیں کربلا بلانے کا؟ اور کربلا بلا کے پھر کروانا کیا تھا مقصود؟ کہ کاروان کاروان، فوج فوج یہاں پر آؤ، یہاں پر آ کر کیا کرو جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا؟ کیا کیا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، اے موسیٰ یہ اولاد انبیاء ہیں، یہ سادات ہیں، یہ ابراہیم کی نسل ہیں، یہ یعقوب کی نسل ہیں،
یہ اسحاق کی نسل ہیں، یہ سب اولاد انبیاء ہیں، یہ امام زادے و یہ نبی زادے ہیں سارے بنی اسرائیل، یہ 12 قبیلے سارے. لیکن آج دیکھ ان کی ذلت، ان کی حقارت، ان کی تحقیر. اے موسیٰ دیکھ جا کر یہ فرعون کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے مردوں کو ہلاک کر رہا ہے اور ان کی عورتوں کو بے حیائی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اے موسیٰ جا اور جا کر اس ملت کو فرعون کے شر سے، ظلم سے نجات عطا کر. وہی کام جو حضرت حجت نے آ کر کرنا ہے، فرعونوں کے ظلم سے ملتوں کو نجات کر دینی ہے. خوب حضرت موسیٰ آئے اس ملت کے پاس، آ کر اس ملت کو نجات دی، فرعون کو ڈبویا، غرق کیا. غرق کرنے کے بعد اب ملت کا تقاضا، ملت نے موسیٰ سے چاہا کیا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. اے موسیٰ پکا پکایا منہ لگ گیا ہے، منہ جڑ گیا ہے، نہیں کھایا جا سکتا. کیا کر، یہ لے ٹوکری اور منڈی اور جا کر کچا راشن لا کے دے، کھیرے لا کے دے. باقاعدہ اس کا لفظ کا معنی ہی کھیرے ہے. اے موسیٰ کھیرے لا کے دے، اے موسیٰ تھوم لا کے دے، لہسن لا کے دے، اے موسیٰ پیاز لا کے دے، تاکہ ہم چٹپٹی ہنڈیا بنائیں. یہ پکا پکایا، یہ روز بنا ہوا، یہ بریان کیا ہوا، تیتر بٹیر، یہ مانو سلوا، یہ منہ لگ گیا ہے، اب نہیں کھایا جا سکتا ہم سے. خوب یہ حوائج بنی اسرائیل، اور موسیٰ ہے باب الحوائج بنی اسرائیل. لن نصبر علی طعام واحد. نادانو ایک دفعہ دیکھو تو صحیح، اللہ سے پوچھو تو صحیح، موسیٰ سے پوچھو تو صحیح کہ خدا نے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے؟ تمہاری نجات کے لیے، ذلت سے نکالنے کے لیے، رسوائی سے نکالنے کے لیے، حقارت سے نکالنے کے لیے، غلامی سے نکالنے کے لیے، پستی سے نکالنے کے لیے، عزت و عظمت تک پہنچانے کے لیے. اور آپ نے مانگے کیا؟ کھیرے. آپ نے مانگے کیا؟ لہسن و پیاز. وہ بھی اس درجے کے امام سے، موسیٰ کلیم اللہ سے، جس کے لیے طور پہ خدا بولتا ہے، جس کے لیے اللہ تجلی کرتا ہے. تم مجھ سے یہ مانگ رہے ہو نادانو؟ اور وہیں پر موسیٰ نے کہہ دیا تم سے بڑا نادان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا. کیا کر رہے ہو تم؟ خیر کو شر میں بدل رہے ہو تم. وہ جو اللہ نے دے رکھا ہے تمہیں وہ خیر ہے، اور اس کو تبدیل کر رہے ہو شر کے ساتھ. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، جدائی ڈال دے. وہی نہج البلاغہ کے جملے خطبہ امیر المومنین کے، خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. یہ میرے قابل نہیں، میں جو چاہتا ہوں یہ ان کی یہ خواہش نہیں. ان کی حاجتیں اور ہیں، ان کی حاجتیں کھیرے اور پیاز ہیں، اور میرا منشور عزت و احترام و شرف و کرامت ہے. یہ کچھ اور چاہتے ہیں، میں کچھ اور چاہتا ہوں. کربلا اس لیے بلایا کہ کربلا میدان ہموار کرنے کی میدان مشق ہے. مشقیں ہوتی ہیں نا گراؤنڈ کے اندر، دیکھتے ہیں نا فوج کو جب مشقیں کراتے ہیں کہاں کراتے ہیں؟ بستر پہ تو نہیں کراتے، مسجد میں بھی نہیں کراتے. مشقیں کہاں ہوتی ہیں؟ میدان میں، گراؤنڈ میں ہوتی ہیں. ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں مشقیں ہوتی ہیں. کس چیز کی مشقیں؟ جنگ کی مشقیں، دشمن کے ساتھ نبرد کی مشقیں، دفاع کی مشقیں. جس فوج نے مشقیں نہیں کی وہ کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں دفاع نہیں کر سکتی. وہی فوج دفاع کر سکتی ہے جس نے میدانوں میں، مشق کے میدانوں میں، جنگی مشقوں کے میدان میں مشقیں کی. کربلا آپ کو بلایا گیا ہے، کس لیے؟ کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کربلا سرمشق ہے. کربلا سرمشق ہے. سرمشق فارسی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. جب اردو پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے ان کو یاد ہے. سرمشق اس جملے اور عبارت کو کہتے ہیں جو معلم، ٹیچر بورڈ کے اوپر لکھ دیتا ہے خوش خط، اسے سرمشق کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کلاس میں بیٹھے بچوں کو کہتا ہے کہ یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے اسے دیکھ کر ہو بہو یہی جملہ اسی خوبصورتی کے ساتھ تم اپنی کاپیوں میں لکھو.
اور جو بچے لکھتے ہیں اسے مشق کہتے ہیں۔ بچوں کی تحریر استاد کے، معلم کے آموزہ و آموختہ کو دیکھ کر جو بچے ہو بہو اتارتے ہیں اپنی کاپیوں کے اوپر، اسے مشق کہتے ہیں، اور جو معلم تحریر کرتا ہے اسے سرمشق کہتے ہیں۔ عزیزان زائرین، شیعو مومنوں جو کربلا میں جاتے ہو اور جا کر ہر حاشیہ یاد کر کے آتے ہو، راستے میں اتنا لنگر تھا، راستے میں اتنی چیزیں تھی، راستے میں اتنے دباتے تھے، راستے میں مالشی تھے، راستے میں فلاں تھے، ایک دفعہ وہ سرمشق کو وہ جملہ بھی پڑھو جو معلم آزادی و معلم عظمت و معلم عزت نے وہاں پر کربلا میں اپنے لہو سے لکھا ہے۔ دراصل تمہیں وہ سرمشق پڑھانے کے لیے اور مشق کرانے کے لیے بلایا گیا ہے کربلا میں، ورنہ کیا فرق ہے؟ مزار میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مزار تمام معصومین کا ایک جیسی عظمت ہے، تمام معصومین کی، فرق نہیں پڑتا آپ اس معصوم کے مزار پر یا اس معصوم کے مزار پر جائیں، لیکن تمام معصومین میں منفرد کر کے چن کے مزار حسین ابن علی کو معین کیا گیا کہ باقی مزاروں پہ جا یا نہ جا، لیکن زندگی میں اس مزار میں ایک دفعہ ضرور آنا، کہ تیری زندگی کی سرمشق یہاں لکھی ہوئی ہے۔ سرمشق انمٹ، نہ مٹنے والی سرمشق۔ مٹانا چاہا، ہر طاغوت نے یہ سرمشق، یہ جملہ صاف کرنا چاہا لیکن کر نہیں سکا، چونکہ جس روشنائی سے حسین ابن علی نے لکھا وہ کسی مرکب سے تیار کی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ حسین ابن علی کے خون و شہدائے کربلا کے خون سے لکھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں مٹا سکتا، زمانے کا کوئی طاغوت نہیں مٹا سکتا۔ اور شیعوں کو بلایا گیا ہے اپنے معلم کی سرمشق کو دیکھ کر مشق کرو۔ کیوں مشق کرے شیعہ؟ اس لیے کہ شیعہ کی ذمہ داری بہت عظیم ہے۔ شیعہ مشقیں کرے، کیوں مشقیں کرے؟ چونکہ اس کی ذمہ داری بہت عظیم ہے۔ کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے؟ کہ اللہ کے عالمی نظام کے زمامدار کے ورود و ظہور کے لیے اس نے میدان ہموار کرنا ہے، اس نے زمینہ بنانا ہے، اس نے دنیا کو تیار کرنا ہے، اس نے زمین کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر بلایا کہ یہ مشق کرو، تم یہ سرمشق ہے تمہارے لیے، تمہارا فریضہ بہت عام ہے۔ ہم نے اپنے لیے خود سے فریضے گھڑ لیے، خود ہی اپنے لیے نیکیاں چن لی اور انہی نیکیوں میں زندگی گزار کے اور توقع سے زیادہ، حد سے زیادہ توقعات باندھ کر اب جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک وعدہ اللہ کا پورا کیے بغیر، توقعات سے کھوپڑیاں بھر کے، توقعات سے سینے بھر کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ اے اللہ دیکھتا نہیں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ عزیز من، خدا تیری نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، تیرے عہد کو دیکھے گا، تو نے کون سا عہد پورا کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر لو ان اشیاءنا، یہ ہمارے شیعہ، علی اجتماع من قلوبہم علی العہد بالوفا، اگر یہ شیعہ وہ عہد پورا کر دیتے جس کی وجہ سے شیعہ کہلاتے ہیں، تو یہ دوری ختم ہو جاتی، امام امت کے اندر ہوتے اور زمین پر آج پرچم عدل و انصاف لہرا رہا ہوتا۔ آج زمین طاغوتوں کے منحوس سائے میں اور چنگل میں نہ ہوتی، آج مشرق و مغرب کے اندر طواغیت و شیاطین کا تسلط نہ ہوتا، اگر ہمارے شیعہ وہ عہد پورا کر دیتے جس عہد کی وجہ سے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے سنجیدہ ہی نہیں لیا، چونکہ نہیں ہے، سنجیدہ مزاج نہیں ہے، ہم سنتے ہیں، سن کے ذہن سے نکال دیتے ہیں، لیکن دشمن نے سنجیدہ لیا مہدویت کو، اتنا سنجیدہ لیا کہ مہدویت کا راستہ روکنے کے لیے 3 نیٹو بنائی ہیں، 3 نیٹو، ایک امریکی نیٹو، شیطانی نیٹو، اٹلانٹک، شمالی اٹلانٹک نیٹو، ایک یورپی فورس، فوجی اتحاد تمام یورپی ممالک کا جو بن گیا ہے، اس کو صرف اناؤنس کرنا رہتا ہے، اور ایک تکفیری نیٹو جس کا کل اجلاس ہے، 45 ممالک ان کے دعوے کے مطابق۔ یہ اتنی افواج کس لیے اکٹھے ہو رہی ہیں؟ 1 کھرب روپے کا اسلحہ
معاہدہ جو ابھی تازہ ترین معاہدہ ہوا ہے آل سعود میں اور امریکہ کے درمیان، $1 کھرب کا اسلحے کا معاہدہ، $1 کھرب۔ یہ کس کے لیے اتنا اسلحہ ہے؟ یہ کس کے لیے اتنی فوجیں ہیں؟ یہ اتحاد ادیان کا کہ حجاز، تل ابیب اور ویٹیکن ایک ہونے والے ہیں، متفق ہونے والے ہیں۔ کس بات پر؟ کس کے خلاف؟ نہ مہدی، حضرت مہدی کے خلاف، حضرت مہدی کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کے خلاف، جو میدان ہموار کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے کتنا سنجیدہ لیا، کتنا سیریس لیا اس موضوع کو، تمام حیثیت اپنی اس کے اندر لگا دی۔ آپ دشمن کو دیکھیں، مہدویت کو کتنا سنجیدہ لیا اس نے۔ اور ہم نے آج تک مہدویت سے کیا پڑھا اور کیا سیکھا، اور کس طرح مہدویت کو گزار دیا ہم نے۔ عزیزان، سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ شکوہ ہے امام کا کہ اے کاش ہمارے شیعہ اس عہد کو وفا کرتے تو یہ دوریاں ختم ہو جاتی۔ وہ مکروہ راستے، وہ ناپسندیدہ راستے ہمارے، وہ کام، وہ چلن، وہ انداز ترک کر دیتے جو ہمیں پسند نہیں ہے، یہ دوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سنجیدہ نہ ہوئے ہم، دشمن سنجیدہ ہے اور ہم غیر سنجیدہ، الحمدللہ تشیع عالمی سطح پر ولایت کے نظام میں اتنا پختہ ہو گیا ہے، اتنا بالغ ہو گیا ہے کہ بوکھلاہٹ، شرق و غرب کے اندر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی ہے۔ ہراساں ہیں، یہ بوکھلاہٹ میں مل رہے ہیں، بوکھلاہٹ میں۔ ایک ملک کے خلاف اتنی پلاننگ، وہ ملک جس کو آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی، جس کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی، جس کو 1000 شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ تو تمہاری ایک یلغار کی مار ہو سکتا ہے، اتنا اس سے کیوں خوفزدہ ہو؟ چونکہ قرآن کریم میں خداوند نے فرمایا ہے کہ جب اللہ مدد غیبی کرتا ہے اپنے خلفاء کی، رسول اللہ کی، امام کی، مدد غیبی جب خدا کرتا ہے، مدد غیبی کے طور پر میزائل نہیں بھیجتا، طیارے نہیں دیتا، بلکہ روب ڈال دیتا ہے دشمن کے دل کے اندر، قلیل جماعت کا روب کثیر جماعت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اے رسول، یاد کرو اس وقت کہ جب ہم نے روح القدس کے ذریعے آپ کی تائید و تقویت کی، اور وہ کیا تقویت تھی؟ آپ تھوڑے تھے، 313 تھے، وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ آپ نہتے تھے، وہ مسلح تھے، وہ آمادہ اور ٹرینڈ تھے۔ آپ کے اندر اکثر جنگجو نہیں تھے، بوڑھے تھے۔ آپ میں جوان نہیں تھے، ان میں سارے گبرو جوان تھے۔ لیکن اس کے باوجود اے رسول ہم نے مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ کہ جو ہی ان کی نگاہیں آپ کے اوپر، آپ کے قلیل لشکر پہ پڑی، آپ کے اس مسل لشکر پہ پڑی، اللہ نے ان کے اندر روب ڈال دیا، روب ڈال دیا۔ آپ توجہ کریں، 82 سالہ رہبر جس کے بارے میں آئے روز افواہیں اڑاتے ہیں، اب کینسر ہو گیا ہے، اب فلاں بیماری ہو گئی ہے، اب مشکل ہونے والی ہے، اب یہ ہونے والی ہے۔ خوب اگر بیمار ہے تو پھر آپ پریشان کیوں ہو؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی رکاوٹ ہٹ رہی ہے۔ ایک طرف سے پراپاگنڈا روز کرتے ہیں تاکہ ان کے پیروکاروں کو مایوس کریں، ان کے حوصلے توڑنے کے لیے۔ ایک 82 سالہ بوڑھے رہبر سے تمہیں کیا خوف ہے؟ لیکن اللہ نے روب ڈال دیا۔ حزب اللہ کا روب اسرائیل کے اوپر وہ میزائلوں سے نہیں پڑا، مدد غیبی اسی چیز کا نام ہے۔ عزیز من، اگر انسان کا اعتقاد، مومن کا اعتقاد اللہ پر ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لبیک خامنئی، لبیک خامنئی، لبیک خامنئی، لبیک خامنئی، لبیک
امام فرما رہے ہیں اے شیعو تمہاری توجہ نہیں، عہد پورا نہیں بھی کیا، پھر بھی ہم نے تمہارا دھیان رکھا ہے، پھر بھی تمہیں ہم نے ان حوادث سے بچایا ہے، دشمنوں کی منصوبوں سے بچایا۔ تمہیں معلوم تک نہیں تھا کہ دشمن منصوبے کیا بنا رہا ہے، آج تو یہ کھل کے منصوبے بنا کے نیٹو سامنے آ گئی ہے۔ آپ یاد کریں اس واقعہ کو جب طبس میں امریکی ڈیلٹا اسپیشل فورس اپنے ماڈرن طیاروں کے ساتھ اور عرصہ دراز تک ٹرین فوج کے ساتھ، کمانڈوز کے ساتھ جب اترے مشہد کے قریب آ کر ہر چیز کی پیشن گوئی کر کے، اور کسی کی روح کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ان کی پلاننگ میں یہ تھا کہ ہم آئیں گے اور امام خمینی کے گھر پر بھی بمبارمنٹ کریں گے، قم کو بھی بمبار کریں گے، تہران کو بھی کریں گے، اور جتنی معتبر شخصیات ہیں، حوزہ ہے، سب کو تباہ کر کے اور اپنے یرغمالی اٹھا کے اور ایران میں امریکہ پسند حکومت قائم کر کے چلے جائیں گے۔ معلوم ہے نا یہ ماجرا آپ کو طبس کا۔ یہ آئے اترے وہاں پر، اور پیشنگوئی میں موسم بھی انہوں نے پہلے سے جانچا ہوا تھا، لیکن امداد غیبی اللہ کی شامل حال ہوتی ہے۔ کیا امداد غیبی؟ کس کے ذریعے خدا نے اس منصوبے کو ناکام کیا؟ اللہ نے ملائکہ کی فوج نہیں اتاری، جنات کو حکم نہیں دیا، ریت کے ذروں کو حکم دیا، ریت کے ذرات کو حکم دیا، طوفان بن کر۔ پیشنگوئی کے مطابق کوئی طوفان اس علاقے میں نہیں تھا جب یہ آئے، لیکن ناگہان وہیں پر اسی صحرا میں طوفان اٹھتا ہے اور ان کے طیارے آپس میں ٹکراتے ہیں اور اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چند ایک باقی ماندہ وہ ان زخمیوں پہ فائر کر کے ان کو مار کے ہلاک کر کے اپنے ساتھیوں کو اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر خلیج میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ اور انہیں وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، کسی کو خبر بھی نہیں تھی تم نے یہ پلان بنایا ہے، تو اس وقت خدا نے تمہیں ہلاک کیا اور خدا نے تمہیں ناکام کیا۔ آج تو جن سے تم بوکھلا رہے ہو، ڈر رہے ہو کہ یہ اگر میدان ہموار کرنے والے ہیں، تو جس کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں اگر وہ آ گیا تو کون ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ سب پلاننگ اس کے لیے کی جا رہی ہے۔ سنجیدہ لیں عزیزان، امامت کو سنجیدہ لیں، امامیہ شیعہ امامت کو سنجیدہ لیں، ولایت کو سنجیدگی سے لیں، مہدویت کو سنجیدگی سے لیں۔ اگر اعتقاد ہے تو فقط تخیل نہ سمجھو اس کو، یہ ایک حقیقت ہے، واقعیت ہے جس کے آثار دنیا میں ہیں۔ جب دشمن اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے تو منتظر ظہور کو اور زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یہ ادعا قلیل، آپ توجہ کریں، پوری دنیا کے شیعہ اکٹھے کریں۔ اس وقت جن شیعوں سے بوکھلاہٹ ہے وہ ساری دنیا کے شیعہ نہیں ہیں، وہ صرف چند ممالک کے شیعہ ہیں۔ ایران کا شیعہ ہے، لبنان کا شیعہ ہے اور عراق کا شیعہ، بعض ان میں سے نہ سارے، کچھ شیعہ ایران کے، کچھ شیعہ، چونکہ ایران کے ہر شیعہ سے امریکہ نہیں ڈرتا بلکہ بعض کو بہت پسند کرتا ہے، بعضوں کو ایرانی شیعوں کو بہت پسند کرتا ہے، عراقی بعض شیعوں کو امریکہ بہت پسند کرتا ہے، ان سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ دوست ہے، اور اسی طرح بعض لبنانی شیعوں کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن بعض شیعوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہی کل تقریر میں جو آئے گا ریڈیکل اسلام، اور اس ریڈیکل اسلام میں وہ بتائے گا کون کون اس کے اندر شامل ہے۔ آج کی جو خبر ابھی آنے سے پہلے میں دیکھ کر آیا وہ یہ تھی کہ ٹرمپ کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے آل سعود نے یہ ایک گلدستہ پیش کیا اپنی طرف سے بنا کر۔ وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کے بعض اہم معتبر شخصیات کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے اور ان کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے کل کی کانفرنس کی تیاری کے طور پر۔ اسی میں مسلمان ممالک کے اور پاکستان کے سربراہان جا کے داخل ہوں گے۔ یہ جا رہے ہیں عالم اسلام کے اتحادی فوج کا حصہ بن رہے ہیں، وہ فوج جس کا رخ مہدویت کا مقابلہ کرنا ہے۔ کس قدر ذلیل ہوں گے وہ لوگ کہ جن کا خود اپنا مسلک تاکید کر رہا ہے مہدویت کے اوپر، اور جن کا مذہب بتا رہا ہے کہ مہدویت مسلم عقیدہ ہے تمام عالم اسلام کا،
اسی مہدویت کے مقابلے کے لیے نیٹو کے اجلاس میں جا کر اس شیطان اعظم کی تقریر سنیں گے. امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، آل سعود مرد آباد، آل سعود مرد آباد. لبیک خامنائی، 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 لبیک خامنائی. انتظار، یہ اصطلاحات چند روز قبل کی مجالس میں وضاحت کر دیے، آپ سن سکتے ہیں نیٹ کے اوپر. میں اس ربط کلام کے لیے اور اس میں اختتام کے لیے ان کو ربط ملانے کے لیے گفتگو کا عرض کر رہا ہوں. عزیزان، کہ ہم نے اپنے طور پر یا جو ہمیں بتایا گیا ممبروں سے، اس میں غیبت، اوجل ہونا، انتظار، نظارہ کرنا اور ظہور، درشن کرانا، یہ وہ معارف مہدویت کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں اور ہم اسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں. غیبت کا مطلب کہ امام اوجل ہو گئے پردے کے پیچھے. انتظار کا مطلب ہے نظارہ کرو، دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے، کب آتے ہیں. اور ظہور کا مطلب ہے درشن جب کرائیں گے، پردے کے پیچھے سے باہر آ جائیں گے. لیکن عزیزان، قرآن اور روایات کے مطابق اور خود امام عصر کے فرامین کے مطابق نہ غیبت اوجل ہونے کا نام نہیں ہے. غیبت امام اور امت میں دوری کا نام ہے. امام اور امت میں دوری، فاصلہ. انتظار اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے امت کی حرکت کا نام ہے. امامت کی جانب، ظہور کی جانب، امت کی حرکت کا نام. نظارہ انتظار نہیں ہے، انتظار حرکت ہے امامت کی جانب، ولایت کی جانب. ظہور درشن کا نام نہیں، دین کے غلبہ کا نام ہے. اللہ کے نظام کے غلبے کا نام ظہور ہے. اب ملائی ان کڑیوں کو تو مہدویت کیا بن جاتی ہے کہ یہ عصر جس میں امام امت سے اور امت امام سے دور ہیں. دوری کی وجوہات بیان کر دی. کیوں دور ہے؟ کیونکہ عہد پورا نہیں کیا. انتظار افضل العبادات، افضل الاعمال، یہ تمام شیعہ سنی روایات کی، شیعہ سنی کتابوں کی متفقہ روایت ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے. عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں اہل سنت کے روایات کے مطابق، کتب کے مطابق. بہت جید شخصیت ہیں عبداللہ ابن مسعود. انہوں نے یہ روایت نقل کی اور باقی کتب حدیث میں اور ترمذی اور دوسروں نے اسے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. افضل الاعمال انتظار الفرج. سب سے افضل عمل انسان کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں انتظار الفرج ہے. فرج اسی تلفظ کے ساتھ فے کے اوپر بھی زبر اور رے کے اوپر بھی زبر پڑھنی ہے. فرج، یہ تلفظ مشق کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. انتظار الفرج، افضل الاعمال پڑھی، انتظار الفرج. حدیث ہے رسول اللہ کی، نورانی حدیث. آپ نے اپنی زبانوں کو منور کر لیا، حفظ بھی کر لیں. اور یہ روایت متفقن علیہ ہے، شیعہ کتابوں کی بھی ہے اور سنی کتابوں کے اندر بھی ہے. میں نے راوی بھی نقل کر دیا آپ کی خدمت میں. سب سے افضل عمل انتظار الفرج ہے. فرج
کے مقابلے میں ہے شدت، فرج کے مقابلے میں ہے تنگی، خناق، اختناق. بعض الفاظ دیکھا ہے لوگ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات جب برسات کا موسم آتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے، رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حبس. اور خناق، خناق جس میں دم گھٹنے لگے. خناق کہتے ہیں گلے کا بند ہو جانا، سانس کی نالی کا بند ہو جانا اس طرح سے کہ سانس نہ لے سکے انسان، اس کو خناق کہتے ہیں. سرائی کا دہنا تنگ کر دینا، اتنا تنگ کر دینا کہ اس میں نہ کوئی چیز ڈال سکے نہ نکال سکے، اسے کہتے ہیں خناق. جیسے دیگیں ہوتی ہیں، نیچے سے پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے اور اوپر سے منہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی تنگ منہ کو، تنگ دہانے کو خناق کہتے ہیں. اختناق یعنی سانس جہاں دم گھٹے، ایسی فضا، ایسے حالات جن کے اندر انسان کا دم گھٹ جائے. اس تنگی کو دور کرنا، اس تنگی کو ختم کرنا اور اس کے اندر وسعت پیدا کرنا، پھیلاؤ پیدا کرنا، اس طرح سے کہ انسان آزادی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ سانس لے سکے، زندہ رہ سکے اور ذرا برابر دشواری اور دباؤ اس کے اوپر نہ ہو. اس حالت کا نام ہے فرج، انتظار الفرج. جو مومن کے لیے حالت رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ مومن تنگی میں رہنے کا، خناق کے میں رہنے کا، حبس میں رہنے کا، گھٹن میں رہنے کا حق نہیں تجھے، چونکہ تو مومن ہے. تو مومن ہے، مومن ہے اگر تو وسعت میں رہے، خناق میں نہ رہے، گھٹن میں نہ رہے کہ تیرا دم بھی وہاں پر آنا جانا محال ہو جائے. اگر ایسی گھٹن ہے، اگر ایسی خناق ہے، اگر ایسے حالات تیرے لیے پیدا کر دیے گئے ہیں تو تیرا فریضہ انتظار الفرج ہے. اس گھٹن کو ختم کرنے کے لیے، اس خناق کے ماحول کو توڑنے کے لیے اور حالات میں وسعت لانے کے لیے اور گشائش لانے کے لیے حرکت کرنا، شامل ہو جانا اس حرکت کے اندر، اس کا نام ہے انتظار الفرج، جو سب سے افضل عبادت ہے. یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے. جو تسبیح پکڑ کے اور مصلی پہ بیٹھ کے اور وہیں بیٹھے بیٹھے افضل عبادت انجام دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ افضل الاعمال، سب سے افضل عمل گھٹن کے اندر گھٹن کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کا نام ہے. بہت بڑا عبادت گزار ہے جس شخص نے گھٹن کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہے. عزیزان، امامت کے بغیر دم گھٹتا ہے شیعہ کا. اگر ہمارا نہیں گھٹتا تو امامیہ ہونے میں شک کرو. جس طرح پانی کے بغیر مچھلی کا دم گھٹتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اسی طرح ایک مومن کا امامت و ولایت کے بغیر دم گھٹتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ جان دیتا ہے. یہ گھٹن ہے اس کے لیے. جو گھٹن میں بھی عیش کر رہے ہیں، جو گھٹن میں بھی لذت اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے گھٹن ہے ہی نہیں ہے. امامت کے بغیر ریلیکس، ولایت کے بغیر ریلیکس، یہ کیسے شیعہ ہیں؟ یہ کیسے مومن ہیں؟ افضل العبادہ و افضل الاعمال انتظار الفرج. اس گشائش کے لیے حرکت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور تمام مذاہب کے اندر یہ حدیث مسلمات میں سے ہے. اور حضور کا یہ فرمانا ہے کہ وہ فرج حقیقی اللہ کی، کہ جس میں مومن کسی گھٹن میں نہیں ہوگا، کسی دباؤ میں نہیں ہوگا، کسی زندان میں نہیں ہوگا. مومن کا دم جہاں نہیں گھٹے گا وہ فقط وہی وقت ہے کہ جب میرا 12واں خلیفہ آ کر اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کا نظام قائم کر دے گا. وہاں کافر و منافق کا تو دم گھٹ جائے گا لیکن مومن کو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوگی. ہم نے افضل الاعمال و افضل العبادت کس کو سمجھا ہے؟ گھٹن کے اندر سلنڈر خریدنا، ان سے سانس کے لیے انتظام کرنا. کہ گھٹن اگر ہے، جیسے لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ بجلی کے بجائے یو پی ایس کے پیچھے دوڑو، جنریٹر کے پیچھے دوڑو، کیونکہ بجلی تو آنی نہیں ہے. اب جتنے آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے ساری قوم نے یو پی ایس پر، اس سے کم پیسے میں، آدھے پیسے میں بجلی لگ جانی تھی.
اس سے آدھے پیسے میں بجلی لگ جانی تھی. اگر سروے کریں کہ ملک میں کتنے یو پی ایس ہیں اور کتنی لاگت آئی ہے ان کے اوپر اور پھر بجلی کے لیے کتنی چاہیے ہوتی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ہم وہ قوم ہیں کہ اگر بجلی نہیں ہے تو یو پی ایس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اگر امامت نہیں ہے تو کسی طاغوت کے گیس کے سلنڈر کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ یہیں ہمارے لیے کوئی گوشہ کھل جائے, کوئی کونا کھل جائے, میں مومن اپنی جگہ یہاں بنا کر اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے یہاں پر کوئی آسائش کا انتظام کر لوں. عزیز من, اگر طاغوتیت کے اندر گھٹن محسوس نہیں ہوتی تو شک کر اپنے ایمان کے اندر. اس کا مطلب ہے نفاق ہے دلوں کے اندر. مومن ایک حالت میں فقط جہاں فرجائے امامت ہو, جہاں فرج امامت ہو, جہاں سایہ ولایت ہو, یہ مومن کی وہ منزل گاہ ہے. اب توجہ کریں, دشمن کتنا سیریس ہے اور ہم کتنے غیر سنجیدہ ہیں. انشاءاللہ خدا نے یہ سب جو جمع ہو رہے ہیں, شرق و غرب, عرب و عبری و عربی و غربی, سب اجتماع کر رہے ہیں. اللہ نے جو ان کے دلوں کے اندر مومنین کا, مٹھی بھر مومنین کا رعب ڈالا ہے, انشاءاللہ اسی فئہ قلیلہ کے ذریعے خدا اس جماعت کثیرہ کو فی النار کرے گا انشاءاللہ. وہ محاورہ جو پاکستانیوں کی زبان پر عامیانہ کہ گیدڑ کو موت آتی ہے تو شہر میں آ جاتا ہے. ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے, لہذا مہدویت کو للکارا ہے انہوں نے. یہ ان کے خاتمے کی علامت ہے. روایات کے اندر ہے کہ دجال طاقتور ترین فتنہ روئے زمین پر جو رونما ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ طاقت کسی کے بس میں نہیں ہوگی. اس طاقت کے ساتھ وہ رونما ہوگا اور فتنہ برپا کرے گا, اور یہی دجال کا آنا اس کی بربادی کی علامت ہے. دجال بربادی کی علامت ہے, اپنی طاقت سمیت نابود ہو جائے گا. اگر ان علماء کی بات ہم مان لیں جو کہتے ہیں کہ دجال سمبولک چیز ہے, علامتی چیز ہے, تو آج سمجھو وہی فتنہ دجال مہدویت کے مقابلے میں سر اٹھا رہا ہے, اندھا فتنہ. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ دجال کس کے ہاتھوں تباہ ہوگا, کس کے ہاتھوں فی النار ہوگا؟ ایک سید خراسانی کے ہاتھوں, ایک سید خراسانی کے ہاتھوں. وہ سید جو خراسان کا ہوگا, اولاد زہرا میں سے ہوگا, اولاد رسول اللہ میں سے ہوگا. جب فتنہ دجال سر اٹھائے گا, خراسانی اپنے لشکر کے ساتھ, اپنے قلیل لشکر کے ساتھ, سیاہ پرچموں کے ساتھ دجال کے فتنے کو تہس نہس کر دے گا. لیکن ہم اس میں نظارہ گر نہ ہوں, ہم بھی کوشش کر کے اپنا نام منتظرین میں درج کروا رہے ہیں. لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. یہ چھچورا شہزادہ نادان, اسے دوسروں نے مہدویت پڑھائی ہے, امریکی اکیڈمیوں نے اور اسرائیلی اکیڈمیوں نے. اور چونکہ حضرت مہدی کے ظہور میں ہے کہ مکہ سے ظہور ہوگا, کعبہ کے اندر سے ظہور ہوگا, اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ ظہور مہدی میں پہلی حکومت جو ختم ہوگی وہ انہی کی حکومت ہوگی. اس لیے یہ سارا اہتمام کر کے بچانا چاہتے ہیں, کعبہ کی ڈھال بنا کر, کعبہ کو آڑ بنا کر, ظالمانہ نظام جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, یہ اس کو بچانے کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور چنا کس کو ہے؟ ٹرمپ کو, فاسد ترین انسان روئے زمین پر. امریکی قوم بھی جس کے فساد کی گواہی دیتی ہے, وہ تو سارے ہی فساد و فحشا میں مبتلا ہیں, لیکن ان فاسدوں کے اندر بھی یہ اتنا بڑا فاسد ہے کہ ان سے یہ ہضم نہیں ہوتا. فاسد ترین انسان روئے زمین کا وہ چنا ہے کہ وہ عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہوں کو خطاب کرے گا کل آ کر. ننگ ہے ان سربراہوں کے اوپر, تف ہے ان سربراہوں کے اوپر, ویل ہے ان سربراہوں کے اوپر کہ جو جا کر اس کثیف و خبیث انسان کا اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی سنیں گے. لیکن مومنین,
اللہ کا وعدہ اپنی جگہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومن جو عمل صالح بجا لاتے ہیں خدا انہیں زمین کا خلیفہ قرار دے گا انشاءاللہ، اور وہ وعدہ خدا قریب لگ رہا ہے، بہت قریب نظر آ رہا ہے۔ دعائے عہد روزانہ پڑھا کریں، کم از کم جمعے کے دن ضرور پڑھا کریں، دعائے عہد روزانہ پڑھا کریں، اور اس کے پڑھنے کا وقت بھی صبح ہے، چاشت کے وقت پڑھا کریں، اور ویسے آیات میں جب کوئی عید آتی ہے دعائے عہد پڑھا کریں، دعائے ندبہ۔ دعائے عہد میں آخر میں جا کر جو جملہ مومن اقرار کرتا ہے کہ ظہور حجت اور غلبہ دین و عدالت، اس کو دوسرے بعید سمجھتے ہیں، دوسرے سمجھتے ہیں کہ کب ہونا ہے ایسے، لیکن ہم اسے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ دوسرے کیا سمجھتے ہیں؟ ترونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بہت قریب ہے۔ اس کی قربت کا احساس اب ہو رہا ہے کہ بہت قریب ہے۔ انشاءاللہ جب یہ قریب وعدہ خدا پورا ہو، عزیز من، ہم اپنا خیال رکھیں، دھیان رکھیں ہم کہاں ہوں گے، یہ دھیان رکھنا ہم کہاں ہوں گے۔ اگر اس ظہور سے پہلے منتظرین میں نہ ہوئے، نظارہ گروں میں ہوئے، پھر ٹھکانہ کچھ اور ہوگا، لیکن اگر منتظرین میں ہوئے اور سرمشق کربلا تکرار کرنے والوں میں سے ہوئے، تو پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت پیدا ہو یا ظہور سے پہلے پیدا ہو، اگر منتظر مرا ہے تو سمجھ تو مہدی کی فوج میں سے ہے۔ اگر منتظر مرا ہے، اس دنیا سے گیا ہے، انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو، وہ تمام مومنین کو، وہ تمام مسلمین کو، سب کو پروردگار توفیق عبادت انتظار فرج عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق ائمہ اطہار، بحق رسول اللہ، بحق ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، بحق صلحاء، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، اس فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو نابود فرما، خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کو خیانت کاروں سے نجات عطا فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، افغانستان، نائجیریا میں، کشمیر، ہندوستان، بالخصوص پاکستان میں، خداوندہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے منتظرین میں، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں، اور ہمیں حضرت کے سامنے حضرت کے بارگاہ میں مستشہدین میں سے قرار دے۔ آپ تمام عزیزان سلامتی امام کے لیے، نابودی فتن کے لیے، امت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تشیع کی عظمت کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے اور عدل و انصاف کی برپائی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔